مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ عشق مولا میں ہو بار کنارے دامن، عشق مولا میں ہو بار کنارے دامن۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت۔ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ میری الفت نبی میں میرے آقا کارو ہے۔ ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی چار یاران نبی، پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں ثواب ملتا رہے گا۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا زیادہ اچھا ہے، کہ اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رہے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں کھا پی سو نہیں سکتے۔ کھانا پینا سامنے آ گیا، افطار ٹائم ہو گیا، افطار کرنا ہے تو مسجد میں نہیں کر سکتے۔ ہاں اعتکاف کی نیت کر لیں، اب بھلے افطار وغیرہ کر لیں، کھا لیں۔ البتہ کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت کریں گے تو اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت اللہ کی رضا کے لیے کریں، ثواب کے لیے کریں، اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں۔ اب بے شک کھائیں پیئیں ضرورت ہے تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1444 سے ہجری کے محرم شریف کی آج 29ویں رات ہے، 29th نائٹ۔ اس مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 29، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اب سوالات کیجیے، سوال کا جواب بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری ہے. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کر تب پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں محمد اشرف اتاری. عرض ہے کہ کیا ہم گھر میں مور پال سکتے ہیں؟ بعض لوگ اسے جو ہے وہ منع فرماتے ہیں. اس کے بارے میں اگر کوئی مدنی پھول مل جائے. تو مور پالنا یہ بالکل جائز ہے، حلال پرندہ ہے. جی ہاں، اس کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے، حلال ہے. اور جب بھی کوئی جانور پالیں تو بس اس کو اس کی جو بھی غذا ہے، پانی ہے، اس میں اس کو تنگی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بے زبان ہے. یہ کس کو مطلب فریاد کرے گا؟ اس لیے وہ بار بار اس کو غذا، پانی جو یعنی اس کے ریکوائرمنٹس ہیں یہ پوری کرنی ہوگی. سردی گرمی کے حساب سے اس کی حفاظت کا انتظام کرنا ہوگا. دشمن سے بھی حفاظت کرنی ہوگی، کوئی اس کو جانور پھاڑ نہ کھائے، حملہ نہ کر دے. یہ تو خیر احتیاط کرتے ہی ہوں گے کہ خرچہ ہوا ہے، لیکن شاید کھانے پینے وغیرہ میں کوتاہی ہو جاتی ہو، اس کو کھلانا پلانا بھی پورا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. منگل کو کپڑے کاٹنا کیوں منع ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، ملفوظات اعلیٰ حضرت، کہ منگل کا جو کپڑا قطع ہوگا، جس کی کٹنگ ہوگی، کٹے گا، وہ یا تو جل جائے گا یا ڈوب جائے گا یا چوری ہو جائے گا. البتہ یہ کہ منگل کو کپڑا کاٹنا گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. بہرحال یہ اس کا نقصان یہ لکھا ہے کہ یہ اس کا امکان ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. زمانو محمد ضیاء الله دی. زما د امیر اهل سنت نه دا سوال دی چې په بعضې وخت کې په یو اجتماع یا په یو محفل کې په څه خبره باندې په تېره شوې زندګۍ په زړه کې دا افسوس راشي. اوس دا انسان خپل ځان تقوادار او پرهیزګار جوړول غواړي، نو دا انسان به د څه کارونه شروع کوي، دا نه پوهیږي چې د څه کارونه شروع وکړي چې دی تقوادار او پرهیزګار جوړ شي. اللہ ماشاء اللہ. انہوں نے یہ کہا کہ کبھی محفل میں یا اجتماع میں بیان سن کر احساس ہوتا ہے اپنی پچھلی زندگی جو غفلت میں گزری، گناہوں میں بسر ہوئی، اور جی چاہتا ہے کہ اب بس نیکیوں کے ساتھ، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزرے. یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ طریقہ ہو؟ تو ظاہر ہے کہ انسان مطلب یہ کہ جو مسلمان ہے اس کو تو مطلب ایسے ہی شریعت کے احکام پر عمل تو کرنا ہی کرنا ہے. نمازوں کی پابندی کرے، رمضان شریف کے روزے رکھے، فرائض کی اور واجبات کی پابندی کرے، جو فرض ہیں، جو واجب ہیں، ان پر عمل کرے. حلال حرام کا خیال رکھے کہ حرام روزی کے قریب نہ جائے، حلال روزگار ہی اپنائے. پھر یہ کہ اپنی صحبت جو ہے وہ اچھی رکھے. پہلے جو صحبت تھی اہل غفلت کی یا گناہوں بری صحبت تھی، جیسے کہ آج کل تقریباً صحبتیں ایسی ہیں دوستوں کی تو اسی طرح کی ہوتی ہیں، گپے مارنا، گالیاں نکالنا، غیبتیں کرنا، ایک دوسرے کے خلاف بولنا، وہ کچھ نہ کچھ مطلب یہ نہیں کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں جو اکثر مطلب یہ نہیں کہ بس وہ
शरीयत के दायरे में ये होते नहीं है। तो ऐसों की सोबत तो बदलना बहुत ज़रूरी है, वरना तकवा आप बोलो कि आपको मतलब बुरी सोबत में रहकर तकवा भी आपका सलामत रहेगा तो ये भूल जाए इसको, ऐसा नहीं हो सकेगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल ये रहेगा वो अच्छी सोबत आशिकान रसूल की सोहबत इख्तियार करनी होगी। दिल अगर मजबूत है, नीयत सच्ची है तो इंशाअल्लाह ज़रूर मदद होगी। अल्लाह करीम कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, वमन अरादल आखिरत वसअ लहा सअयहा वहुव मुमिन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। आसान तर्जमा है कुरान कंजुल इरफान। और जो आखिरत चाहता है और उसके लिए ऐसी कोशिश करता है जैसे करनी चाहिए और वो ईमान वाला भी हो, तो यही वो लोग हैं जिनकी कोशिश की कद्र की जाएगी। ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 15 थी जो आपने इसके तर्जमे के साथ सुनी। तो ईमान जड़ है और आमाल उसकी शाखें। सदरुल अफाजिल हज़रत मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई कि इस आयत से मालूम हुआ कि अमल की मकबूलियत के लिए 3 चीज़ें दरकार हैं। एक तो तालिब आखिरत होना, यानी आखिरत की बेहतरी चाहना, यानी नीयत नेक, अच्छी नीयत हो। दूसरे सही, यानी अमल को बाएहतिमाम उसके हुकूक के साथ करना, यानी उसके लिए पूरी कोशिश करना, जोर लगा देना कि मुझे ये अमल जो है ये इसके तमाम हुकूक जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, सुन्नतें हैं, इसके मुस्तहब्बात हैं, तो इनके साथ मुझे पूरा जो है ये कोशिश करनी है कि मेरा अमल हर तरह से मतलब दुरुस्त हो। तीसरी ईमान, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ाहिर ईमान के बगैर तो कोई नेकी कबूल ही नहीं है, कोई अमल मकबूल ही नहीं। ईमान शर्त है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरे अहले सुन्नत दी बारगाह च मेरा सवाल है कि अगर किसी बंदे ने परेशानियां तो या बच्चियां वगैरह तो तंग हो के ये किया कि या अल्लाह या ये बीमारियां परेशानियां ख़त्म कर दे, अगर नहीं कर सकता तो मैनू मौत दे दे, ऐसा कहने वाले ते की हुक्म है? तो ऐसा नहीं कर सकता। फिर से मुराद अल्लाह पाक को बेबस समझता है, आजिज़ समझता है कि अल्लाह पाक बीमारियां दूर नहीं कर सकता, तो ज़ाहिर सीधी सीधी बात है कि ऐसा कहने वाला मुसलमान रह नहीं सकेगा, तो काफिर हो गया। अब इसकी कोई तावील हो तो अगर मेरे हक में ऐसा, यानी अगर तावील तो मुमकिन है जो इस तरह के कलिमात कि अगर मुझे ये आसानी नहीं मिलनी, बीमारी से शिफा नहीं मिलनी, लेकिन ये जो कलिमात हैं ये तो बहरहाल सख्त कलिमात हैं जो सवाल में मज़कूर है। जो ज़ाहिरी जो थे ना अल्फाज, तो वो तो बीमारी दूर नहीं कर सकता तो मौत दे दे। लेकिन यह तावील पर अब समझ नहीं आ रही तावील इसकी कि अल्लाह पाक को ये कादिर तो समझ रहा है कि जब भी मौत तो मांग रहा है कि वो मार तो सकता है, यानी मौत तो दे सकता है। बहरहाल लेके ये जुमला है तो सख्त। अगर यही माना है कि अल्लाह पाक को ये बेबस आजिज़ समझता है कि वो नहीं कर सकता दूर बीमारियां, तब तो ये इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अगर ये कहने वाले का मतलब ये है, ज़ाहिरी अल्फाज इसी तरह मतलब लग रहे हैं। वल्लाहु अअलमु बिस्सवाब, वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सईद अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि सफारिश की क्या शरई हैसियत है
کیا قطار میں لگے بغیر اس ادارے کے ملازم کی سفارش کے ذریعے اپنے کام کروا سکتے ہیں؟ کیا ایسی صورت میں ان لوگوں کی حق تلفی تو نہیں ہوگی جو پہلے سے لائن میں لگے ہوئے ہیں؟ اس کی کئی صورتیں سمجھ میں آتی ہیں سفارش کی. بعض سفارشیں تو بالکل جائز اور قابل ثواب ہوتی ہیں، جس سے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مسجد نبوی شریف میں معتکف تھے، اعتکاف سے تھے. ایک غمگین شخص آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا. وجہ غم دریافت کرنے پر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ غم یعنی غم کا سبب پوچھنے پر اس نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کے لخت جگر، فلاں کا میرے ذمہ کچھ حق ہے، میں اس کا حق ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کیا میں تمہاری سفارش کروں؟ اس نے عرض کی، جس طرح آپ بہتر سمجھیں. یہ سن کر حضرت ابن عباس فوراً مسجد نبوی سے باہر نکل آئے. یہ دیکھ کر وہ شخص عرض گزار ہوا، علیجہ کیا آپ اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا، نہ اعتکاف نہیں بھولا. پھر مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کہ مزار نور بار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اشک بار ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا، زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ میں نے اس مزار شریف میں آرام فرمانے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ فرما رہے تھے، جو اپنے کسی بھائی کی حاجت روائی نہ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلے اور اس کو پورا کر دے تو یہ 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے تو اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دے گا. ہر خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب، ایسٹ اینڈ ویسٹ کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ ہوگا. یہ دیکھا آپ نے کہ حاجت مسلمان کی پوری کرنا، کسی دکھیارے کی مدد کرنا، یہ کتنا مطلب ہے کہ اجر و ثواب کا کام ہے. سفارش، یوں سفارش اچھی بھی ہے اور بری بھی ہوتی ہے، ہر طرح کی سفارشیں ہوتی ہیں. تو یوں یہ بھی ایک سفارش تھی، اور سب سے عظیم الشان سفارش تو انشاءاللہ قیامت کے دن پائیں گے ہم، شفاعت. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگاروں کی سفارش فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے، اور کام بھی انہی کی شفاعت سے بنے گا. باقی اپنا تو سارا معاملہ جیسے بھی ہے، من آنم کے من دانم، میں جانتا ہوں جیسا ہوں. سب یہی مطلب ظاہر سمجھیں کہ ہمارے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے. شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے. مرزا صاحب کا شعر ہے، ایک انڈیا کے شاعر ہوئے، شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل. نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. یوں یعنی سفارش کی کئی صورتیں. بعض سفارشیں ناجائز بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ کسی وہ چوری کے الزام میں کوئی پکڑا گیا، بارگاہ رسالت میں سفارش پیش کی گئی، اس کی چوری ثابت تھی، تو کچھ اس طرح فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے، مجھے ہمت نہیں ہوتی وہ الفاظ ارشاد جو فرمائے تھے وہ بولنے کی، کہ اس کی جگہ اگر فلاں ہوتا یا ہوتی تو میں اس کے بھی سزا کا حکم سنا تھا، اس کے لیے بھی. یہ میں نے بند الفاظ میں عرض کیا. تو یہ کہ جو ناجائز سفارش ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی. اچھا، اب وہ بعض بیچ کی سفارشیں ہوتی ہیں کہ جو مطلب ہے اس طرح کہ کوئی سفارش کر دے تو بیچارے کا کام ہو جائے گا، لیکن بیچ کی بھی نہیں، یہ ثواب والی سفارش، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ابھی ہم نے وہ روایت سنی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضور ایک سوال آیا ہے کہ لیٹ کر وظیفہ پڑھنا کیسا؟ پاؤں سمیٹ کر، لیٹے لیٹے پاؤں سمیٹ کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیٹے یعنی پاؤں لمبے کر کے پڑھنا، کوئی بھی درود شریف یا کلمہ یا جو بھی پڑھتے ہیں تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ ایک سوال یہ آیا تھا کہ جاب میں اگر پروموشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ جاب میں پروموشن مل جائے۔ خصوصاً جمعے کو عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو مسلسل پڑھتا رہے، بیچ میں اول آخر بیچ میں درود پاک بھی پڑھ لے۔ جب سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے وہ اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے، جائز ضرورت کے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ پوری ہوگی، انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور سوال آیا تھا کہ کیا کھالو سے پردہ ہے؟ جی ہاں، سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض خواتین سر پر دوپٹہ لیے بغیر وضو کرتی ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اگر کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑتی، کوئی سی یعنی بے پردگی کی صورت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ورنہ دوپٹہ بھی آج کل جس طرح کا ہوتا ہے اس سے کون سا پردہ ہوتا ہے؟ نامحرم کے سامنے اگر کوئی وضو کی نوبت آتی ہے تو پھر تو اپنا پورا ہی وجود ایسا چھپا ہوا ہو کہ بالکل اس میں بے پردگی کسی طرح سے بھی نہ ہو، یہاں تک کہ بال بھی نامحرم نہ دیکھ پائے۔ یہ احتیاطیں کرنی ہوں گی۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ایک اور سوال عرض ہے کہ اپنے اندر سے ڈر اور خوف کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یا کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ دونوں ہی صورتیں، اللہ پاک کا خوف، اللہ پاک کا ڈر، اللہ کرے ہمارے دل میں کر جائے گر کہ ہم مطلب جو اتنے سارے گناہوں میں پڑے ہوئے نا، یہ اگر اللہ پاک کا خوف ہم کو صحیح معنوں میں نصیب ہو جائے تو ہم نیک بن سکتے ہیں، سدھر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ خوف، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا یہ کہ بے جا خوف، وہم والا خوف، کوئی مار دے گا، کوئی حملہ کر دے گا، کوئی چھین لے گا، کوئی کچھ کر دے گا، کچھ کر دے گا۔ تو اس موقع پر جب یہ کہ ڈر لگے نا تو یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف کا ورد شروع کر دے، اللہ کرے گا تو سکون ملے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی اللہ، میں تھر تھر رہوں
SMS کے ذریعے ایک سوال ہے کہ گناہوں سے نفرت ہو جائے، کوئی وظیفہ اور حل ارشاد فرما۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو پڑھنے کی عادت بنا لی جائے، انشاءاللہ الکریم گناہوں سے نفرت ہوگی، نیکیوں سے پیار بڑھے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ اچھا، یہ جو کہتے ہیں کہ حل ارشاد فرمائے، اب یہ جیسے ہم حل تو ڈھونڈتے ہیں لیکن کوئی ایسے اسباب بھی ہیں کہ خود ہی اگر ہم کیچڑ میں چلنا شروع کریں، دلدل میں اتر جائیں اور کہ کپڑے بھی صاف ہو جائیں، تو یہ جو حل پوچھا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ اگر اظہر ہے وہ سچی توبہ کرنی ہوگی۔ یوں تو پھر اب گہرائی میں جائیں تو بہت کچھ اس میں توبہ تلافی وغیرہ، مطلب تو خود یعنی کہ یہ حقیقت ہے کہ کیچڑ میں ہوگا تو وہ کیسے بچے گا۔ ایک بار کسی وزیر سے میری بات چیت ہوئی تھی، تو اسی طرح کی کوئی گفتگو چلی ہوگی، تو میں نے کہا یار اب آپ جس فیلڈ میں جس لائن میں ہیں، لائنیں ہوتی ہیں ہمارا، تو اب وہ گٹر کے پانی میں ڈبکیاں کھاتا ہے، بولے میں کپڑے پر کوئی داغ دبا اور نجاست کچھ بھی نہ ہے تو میرے پاس اس کا کوئی نسخہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح ظاہر ہے کہ جب کوئی ظلم و ستم کی آندھیاں چلائے گا یا ظلم و ستم کی آندھیاں چلانے والوں کا حصہ ہوگا، اب وہ بولے کہ میں پرہیزگار بن جاؤں، مجھے تقوی مل جائے، اور یہ کہاں سے ہوگا؟ کچھ پانے کے لیے کھونا پڑے گا، یا اس کو سنبھالو جس پر ہو، اور جہنم کا روٹ موجود، اگر نہیں جنت کا روٹ چاہیے وایا مدینہ تو یہ سارا روٹ تبدیل کرنا پڑے گا، بالکل ریورس گیئر مارنا پڑے گا۔ تو یہ کوشش تو کرنی ہی پڑے گی، خالی وہ ایک ورد کرنے سے ہی، پھر یہ ورد بھی کون کرے گا؟ خالی وہ پوچھنا ہوتا ہے، کرنا کس نے ہوتا ہے؟ ورنہ گناہوں سے بچنا، یہ عام طور پہ جو تھوڑا بھی شعور ہے مسلمان کو، اس کو پتہ ہے کہ گناہوں سے کس طرح بچتے ہیں۔ اب جی چاہتا ہے کہ میں چرا لوں، کسی کا جی چاہتا ہے میں چرا لوں، کیا اس کو نہیں پتا کہ ہر ایک یہ اندر سے سمجھتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، جب تو چھپ کے کر رہا ہوں، میں چرا رہا ہوں۔ چوری وہی ہوتی ہے نا کہ جو کوئی اپنا مال بحفاظت رکھا ہو اس نے، اور یہ چھپ کر اس کو ناحق لے لے، یہ چوری کی ڈیفینیشن، یہ چوری ہے۔ ڈکیتی اور ہوتی ہے، ڈکیتی تو کھلے عام وہ چھینی جاتی ہے چیز۔ تو اب یہ کہ ڈاکو بھی سمجھتا ہوتا ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ مطلب میں کر جو رہا ہوں یہ غلط، یہ بھلے جس سے چھین رہا اس سے اگرچہ نہیں ڈر رہا، لیکن اس کو یوں تو ہوگا پیچھے پولیس میری کھوپڑی کا نشانہ نہ باندھ دے، اب باندھ بھی دیتی ہے بعضوں کا۔ سمجھتے ہوتے ہیں کہ ہم کر غلط رہے، لنک کر رہے ہوتے ہیں۔ رشوت والا نہیں سمجھتا ہوتا کہ میں رشوت لے کر غلط کر رہا ہوں۔ گالی بکنے والا کیا نہیں سمجھتا ہوگا؟ وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ میں تو ذکر کر رہا ہوں، سمجھتا ہوں میں گالی دے رہا ہوں، اور یہ ہے تو غلط بات، غلط کام۔ تو یوں مطلب بہت سارے کام ایسے کہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن بس یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بے نمازی یوں تھوڑی اپنے آپ کو اچھا سمجھے گا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو یہ کوئی نیکی اور بھلائی کا کام ہے۔ اس کو آپ بولو بھی تو بولے گا ہاں یار دعا کرو میں بھی نمازی بن جاؤں، اس کا مطلب یہ برا سمجھتا ہے بے نمازی ہونا۔ یوں پوری کوشش کرے اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف ڈالنے کی، جو دنیا سے چلے گئے ان کا تصور باندھے۔ آپ تھوڑی کوشش کریں گے نا تو آپ کے سامنے سے پھونپھا کرنے والے، کر و فر والے، اڑی کرنے والے، اکڑ باز چہرے شاید آ جائیں گے کہ جو آج مٹی تلے سو گئے۔ پھر غور کرے گا ان پہ کیا گزر رہی ہوگی اس وقت۔ اس طرح مطلب یہ کہ اگر سوچے بندہ تو اپنا سوچے، جیسے ہم جیسا بوڑھا آدمی ہے اس کو سوچنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ بچپن کی بھی کچھ باتیں یاد ہوتی ہیں، جوانی کے بھی کچھ انداز یاد ہوتے ہیں کہ کیا انداز تھے، اور ادھیڑ عمر میں بھی پھر بھی غنیمت تھے فزیکلی۔ اب تو کوئی ادر آپشن نہیں ہے سوائے موت کے اور قبر کے۔
تو یہ آدمی غور کرے نا تو بہت سارے گناہوں سے اس کی بچت ہو سکتی ہے. تو معاملہ بڑا نازک ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یعنی جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا، کیونکہ گناہ بھلایا نہیں جائے گا، نیکی پرانی نہیں ہوگی. کاش اتنا ہی ذہن بن جائے کہ گناہ کی لذت بعض گناہوں میں ہوتی ہے نا، تو گناہ کی لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا، عذاب. نیکی پر جو محنت مشقت ہوتی ہے بعض اوقات ہم سستی کر جاتے ہیں، لیکن یہ محنت مشقت جو ہوئی نیکی پر یہ بہرحال ختم ہی ہو جائے گی، ظاہر ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور نیکی باقی رہ جائے گی. اور اس کی قدر قیامت میں اس وقت ہوگی جب ایک نیکی اگر کم پڑ گئی تو نہ ماں دے گی نہ باپ دے گا. ایک نیکی مانگنے جاؤ گے نہ بیٹا دے گا نہ بیٹی، ہر ایک بولے گا کہ آج مجھے نیکی کی ضرورت تم سے زیادہ ہے. تو اس طرح اگر بندہ ذہن بناتا رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے کی صورت بنے اس کی اور نیک بنے. کوشش کرے اچھا سوچے مگر اچھی صحبت میں بھی رہے. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں آپ. نیک اعمال کا رسالہ جو مکتبۃ المدینہ پر ہے یا ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو دیکھ لیں اور اس کے مطابق عمل کریں. اس کے اپنے اعمال کا جائزہ روزانہ لے کر کے خانے پر کریں. اللہ کرے گا تو اخلاص ہوا آپ کے پاس تو آپ متقی پرہیزگار بن جائیں گے اور گناہوں سے جان چھوٹے گی انشاءاللہ الکریم. بس کوشش ہونی چاہیے. السعی منی والاتمام من اللہ. وہاں رہا ہے کہ میری طرف سے کوشش ہوگی، پورا اللہ کرے گا. جب ہم انشاءاللہ قدم اٹھائیں گے تو منزل تبھی ملے گی نا. ہم کوشش ہی نہیں کریں گے. درخت کے نیچے ہیں پھل، بڑا خوبصورت رسیلا پھل لٹک رہا ہے، منہ میں پانی آ رہا ہے کہ یہ بس میرے کھانے کو مل جائے اور بس میرے منہ میں آ جائے کسی طرح. آپ لاکھ منہ پھاڑ کے اب کھڑے رہے، پھل نہیں آئے گا آپ کے منہ میں. اس کو پانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا. اس پھل کو جب بھی آپ کے پھل ہاتھ لگے گا اور آپ اس کو کھا سکیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سید امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے SMS کے ذریعے جو موصول ہوا ہے کہ حج و عمرہ کی ادائیگی کے بعد گھر واپسی پر احرام کا کیا کرنا چاہیے؟ کیا بطور تولیہ یا چیزوں کو صاف وغیرہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اصل اگر عشق و ادب کی بات کریں تو پھر تو یہ احرام قابل احترام ہے، کیونکہ اس کو مکہ مدینے کی ہواؤں نے چوما ہے یا یہ مدینے کی گلیوں میں گھما ہے نا. کہ مکہ شریف میں جب حجی حج کے بعد جو مدینے جاتے ہیں تو سارا سامان مدینے شریف لے جاتے ہیں. اس میں احرام بھی ہوتا ہے. بعض یہ کہ پہلے بھی اگر جاتے ہیں تو حج تو احرام جو ہے وہ مدینہ طیبہ سے باندھ کر آتے ہیں. تو یوں بہرحال احرام پھر ایک عبادت میں یہ استعمال ہوا، ایک بڑی اچھوتی عبادت میں استعمال ہوا ہے. تو یہ ایک مطلب یوں ایسا لگتا ہے کہ یہ احترام والا ہو گیا. اس کا ایسا استعمال نہ کریں جو بے ادبی والا ہو. تاہم اگر کسی نے کیا بھی تو اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے. اس کی ملک ہے، اس کا کپڑا، اس کو پھینک دینا یہ بھی درست نہیں ہے. آپ بولو دریا میں ڈال دوں ٹھنڈا کر دوں تو یہ بھی ایک مال ہے. مال اس طرح بیکار یوں دریا میں بہا دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ تو ماشاءاللہ سائل نے سوال کیا، اللہ ان کو برکتیں دے. باقی ان آنکھوں نے دیکھا ہے حج کے بعد آئے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کے احرام جو ہے نا کچرا کنڈیوں میں ڈال دیے جاتے ہیں. ان آنکھوں نے دیکھا ہے پورے قافلے کے بڑے بڑے گٹھڑ بنا کر احرام کے، سنگل ڈبل
गट्ठड़, ये मैंने खुद देखे हैं कि अपने क्या मतलब है, सोच ही नहीं है, ज़हन ही नहीं है इस तरफ। वैसे भी एक माल है ये, यूं जाया कर देना। अगर अदब का जहन नहीं भी है तब भी ज़रा इसका इस्तेमाल तो है ना, कपड़ा है ना ये तो। जो खुश नसीब हैं, जो अहले अदब है, ये अपने कफन में रखने के लिए भी रखते होंगे कि भाई ये तो मदीना शरीफ की गलियों से घूम कर आया है ना। और इस पर तो कुछ ना कुछ तो आबे जमजम शरीफ के असरात तो होते ही होंगे इस पर। आबे जमजम पीते हैं, आबे जमजम पीने के बाद खड़े खड़े पीना, काबे की तरफ रुख करके पिया जाता है। फिर ये कि बदन पे डाला जाता है, बदन पे डालते नहीं लोग, है डाला जाता है, डाल हमने बार डाला है, बदन पे भी डाले, सब जगह इसको बरकतें। तो जब एहराम की हालत में पिएंगे तो एहराम को आबे जमजम शरीफ भी जाहिर है कि अपनी बरकतें देगा। तो यूं ये एहराम जो है ना, ये इसका एक एक धागा बरकत है। मैं तो अपनी बात बताऊं ना, मैंने कई बार ऐसा किया कि जब एहराम जैसे है मेरा, तो यहाँ से भी ले गया, इसका कोई धागा अलग हो गया, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको, ये नहीं, अब इसको साथ रखना है। ये पूरा एहराम चला मक्के मदीने के लिए, अब ये बेचारा धागा जोश में आकर अलग हो गया तो इसको धक्का मार देना, नहीं तो भी चल साथ, ये धागा ले जाना है साथ, या किसी को पेश कर देना है जो अपने साथ हाजी के भाई, इसको मदीने की फजाओं में छोड़ देना। वहाँ इस तरह की और चीज़ें भी, मेरा तो ये है कि अगर कोई चीज़ मेरे साथ मक्के मदीने के लिए ये है कि भाई ये ले जाना है। मिसाल के तौर पर ये प्याला है, अब इसका टुकड़ा टूट गया, अब ये चला मदीने मेरे साथ, ये टुकड़ा यहाँ तड़पता छोड़ना नहीं है, तो मदीने ले जाना है इसको, वहाँ की फजाओं में डाल देना है। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। देखो हर बात में दलील नहीं मांगी जाती, जो बात शरीयत से नहीं टकराती ना वो जायज़ होती है। और इश्क में जो भी इस तरह के अफ़आल हो ना, तो उसकी गुंजाइश है। व तो अज़्ज़िरू हो व तो वक़्क़िरू हो, नबी की ताज़ीम हो तो क़ीर करो, ठीक है ना। ये कुरान करीम में तो मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि जो भी नया तरीका ताज़ीम का ईजाद किया जाए, बाद में भी ईजाद होता रहे और वो शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है, शरीयत के दायरे में, तो वो भी इस आयत के तहत दाखिल है। तो हम मदीने की ताज़ीम क्यों करते हैं भाई? अपने अब्बू रहते हैं, अम्मी रहती है, इसलिए नहीं ना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से प्यारा है कि रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। तो मदीना तुमको इसलिए प्यारा है, तो इसको तो जितना अदब करें ये कम ही कम है। ये पूरा इहराम फेंक देना या ये नहीं होना चाहिए, हरगिज़ नहीं होना चाहिए। वहीं मक्के मदीने में से अगर लोग मिल जाते हैं तो उनको दे दिया जाए, किसी को गिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह करे कि हम बाअदब बन जाए, बाअदब बानसीब। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन, इन दिनों वतन अज़ीज़ में बारिशों और सैलाब के ताल्लुक़ से जो परेशानी है और प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत जिन आज़माइशों से गुज़र रही है, बेहद 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 आज़माइशें हैं, उसकी कुछ आपको हम झलक दिखाते हैं, फिर इंशाअल्लाह इस पर कुछ अमीर सुन्नत से दुआएं भी लेंगे। या रसूले खुदा, या रसूले खुदा, या रसूले खुदा, या रसूले खुदा, दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा, दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा, क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा। जोर तूफान है, हंस गई जान है,
रसूल खुदा या रसूल खुदा या रसूल खुदा या रसूल खुदा आहना कामिया हाय बर्बादिया होगा अब मेरा क्या या रसूल खुदा छाई तारीकिया उफ ये अंधियारिया कीजिए चांदना या रसूल खुदा 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 नाम धार में डूबा सरकार में आह ऐ ना खुदा या रसूल खुदा नाम धार में डूबा सरकार में आह ऐ ना खुदा या रसूल खुदा धस गया फंस गया तुम निकालो शाह। दावत इस्लामी का शोबा FGRF पाकिस्तान के तकरीबन उन तमाम शहरों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है कि जहां इस वक्त उम्मत परेशान है। कुछ शहरों के नाम ये हैं: हैदराबाद, टंडो जाम, मिटियारी, टंडो मोहम्मद खान, नवाब शाह, सेवन शरीफ, केटी बंदर, जामशोरो, शिकारपुर, जैकबाबाद, कोटरी, हाला, ढेरकी, मीरपुर खास, थरपारकर, टंडो अलायार, कंबड़, कश्मोर, उबाड़ो। ये तो चंद सूबा सिंध के शहरों के नाम हैं। पंजाब में रुझान, फाजिलपुर, जामपुर, फोर्ट मनरो, तौसा शरीफ और इसी तरह KPK के डेरा इस्माइल खान, टांक, कर्क, टरवाह, बलूचिस्तान के कई शहरों में तबाही है। और FGRF ओथल, बेला, लाखड़ा, लहरी, सिब्बी, झटपट, मंजोशोरी, मुराद जमाली, ओस्ता मोहम्मद, कनराज, करख, खुजदार, सारोना, नोशकी, तिल्ली, सोहबतपुर, गंदावा, झलमक्सी, तहसील भाग इन शहरों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है। फिर क्यों ना FGRF का साथ दें कि जिसका नेटवर्क पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में है। जहां आफत वहां FGRF पहुंचकर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है। आगे बढ़िए, इस दावत इस्लामी के शोबे के दस्तों बाजू बनिए और अपने माल के जरिए, अपनी कोशिशों के जरिए इन दुखियारे मुसलमानों की मदद कीजिए। याद रखिए, अहादीस में ये मजमून मिलता है, जो किसी मुसलमान की परेशानी को दूर करता है, अल्लाह करीम उसकी परेशानी को दूर करता है। याद रहे, सदका देने से माल कम नहीं होता। अल्लाह की राह में खर्च कीजिए और इन दुखियारे मुसलमानों की खूब मदद कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा उधर पानी में है इस वक्त, और कह सकते हैं शायद लाखों लाख आशिकान रसूल अपने बीवी बच्चों के साथ खुली फ़ज़ाओं में हैं। मवेशी और घर बार सब इनके उजड़ गए। दुआ कीजिए अल्लाह ताला आज़माइश से बचा। आगे की भी जो ख़बरें देने वाले जो दे रहे हैं, दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक इन आगे जो ख़बरें आ रही है इस तरह की कोई चीज़ अगर ना हो कि परेशानियाँ मज़ीद ना आए। है आज़माइश बहुत हो गई है। अल्लाह समझ नहीं आ रही। इतना मतलब कभी पाकिस्तान में ये इस तरह का सैलाब आया नहीं है। सैलाब के जाल बिछे हुए, जगह 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 सैलाब आ रहे हैं। यानी आधा बल्कि शायद पौन पाकिस्तान इफेक्टेड है इस वक्त सैलाब से, सैलाबों से। न जाने कितनी अमवात हो गई, कितने मवेशी बह गए, खेत तबाह, बागात तबाह और अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो गया। जाने अलग, फिर बिछड़ना अलग। अल्लाह पाक से आफियत का सवाल है। तेरे प्यारे की दुखी यारी उम्मत
پر ہے سیلاب کی آئی آفتیں، پر ہے سیلاب کی آئی آفتیں، رحم کر بس تیرا آسرا ہے مولا، رحم کر بس تیرا آسرا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اللہ پاک کے سیلاب کی آفت سے ہو رہا ہے، اس سے بھی جو ہونے والا اگر ہے تو اس سے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی حفاظت کرے، جن کی اموات ہوئی وہ بیچارے بے حساب بخشے جائیں، ان کی لواحقین کو، سوگواروں کو صبر مل جائے، صبر جمیل عطا ہو جائے اور نقصانات کی بھی تلافی ہو جائے۔ سوچتا ہوں تو عقل کام نہیں کرتی کہ گھر گیا سامان بھی گیا، اب نہ ان کے پاس کوئی چمچ ہے، نہ پیالہ ہے، نہ پلیٹ ہے، کھلی فضا میں، تو کئی بیچارے ہو سکتا ہے بھوکوں بھی فوت ہو جاتے ہوں گے۔ اب یہ ٹھاٹھے مرتا ہو، سیلاب تو نظروں کے سامنے، مگر یہ پیا نہیں جائے گا، پئیں گے کسی سے؟ اور بیچارے کس طرح جو نمازی ہوں گے وضو کیسے کرتے ہوں گے، نماز کہاں پڑھتے ہوں گے، پورا مطلب ہے کہ گاؤں پورے شہر جو ہے وہ زیراب ہو گئے، خلاص ہو گئے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ ابھی پچھلے دنوں توسا شریف کی طرف سے بھی جو اطلاعات تھیں، بلکہ ابھی پنجاب کے مدنی مشورے میں چند ایک اسلام آباد جنوبی پنجاب سے کسی صورت آنے میں کامیاب ہوئے تھے، ان کی باتیں بھی سننے والی تھی کہ کس طرح ان کے شہر پانی میں ڈوب چکے ہیں، اور بس وہ کسی طرح وہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے، لیکن دعائیں کروا رہے تھے، بیچارے کیا کرتے، بہت برا حال ہے۔ اچھا، پھر اسکن ڈیزیز جو جلدی بیماریاں ہیں وہ بھی میری پتہ چلا، وہ جلدی بیماریاں ان کی پھٹ رہی ہیں، ڈائریا اور طرح کے امراض، پھر بعض جگہوں پر جو سانپ اور اس طرح کے جو جانور آ رہے ہیں ان کی طرف سے جو نقصانات پہنچ رہے ہیں۔ بلکہ میرے پاس تصاویر آئی تھیں جو اسلامی بھائی کام کر رہے ہیں جاوید اسلامی کے جو FGRF کے تحت وغیرہ، تو مجھے ان کی پاؤں کی تصاویر ہے کہ وہ پانی میں رہ کر ان کی جلدیں جس طرح بیچاروں کی جو پرابلم، ان کی جو جلدوں کی امراض پیدا ہو رہے ہیں، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جو وہ تو پریشان تو ہے، لیکن مدد کرنا بھی اب اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ وہ جگہیں نہیں ہیں، اور ایسی جگہیں جہاں پہنچنا مشکل ہے، نہ گاڑیاں جا سکتی نہ بندہ جا سکتا ہے، تو یہ سارے صورتحال بیچاروں کی آ گئی ہیں۔ یہ بس FGRF والے جو ہیں نا، یہ تو بس اللہ پاک سب کو اپنا ولی بنا لے، آمین۔ یہ یقین مانے اتنی بڑی قربانیاں ان کی، یار یہ بھی تو اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالے ہوئے نا، اور جانوں پر کھیل کر جانیں بچا رہے ہیں، اور لوگوں کے منہ تک غذا پہنچا رہے ہیں، پانی کی بوتلیں دے رہے ہیں، دیکھیں لگے ہوئے بیچارے شب و روز، وہ کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ہزاروں کو پکا ہوا کھانا، یہ الحمدللہ بھی اس وقت یہ اللہ ان نیک بندوں کا صدقہ نصیب فرمائے ملا ہوا ہے، مطلب ہزاروں اسلام بھائی کو کھانا پہنچا رہے ہیں، پکا ہوا کھانا، حالانکہ وہاں پکانا آسان نہیں ہے۔ بے شک جو اپنا مالی تعاون کرتے ہیں، واقعی ان کا بھی مطلب ایک پارٹ ہے ان کا بھی، لیکن یہ جو اپنی جان سے کر رہے ہیں نا یار، یہ بہت بڑی بات ہے، اور تو جان سے بھی کرنا چاہیے، مال سے بھی کرنا چاہیے، اگر کوئی تنکا دے سکتا ہے وہ تنکا بھی ان کے حوالے کر دے کہ یہ تنکا بھی شاید کسی کی عمارت میں کام آ جائے گا، ہے نا۔ تو میں نے تو یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ اب جو اپنا 2 ستمبر کو مناتے ہیں نا ہم، وہ یوم دعوت اسلامی، اس میں میری نیت ہے، حاجی عمران سے بھی مشورہ ہو گیا، ان کی بھی نیت ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ جو نئے کپڑے سلوانے کی نیت تھی نا ہماری، اب یہ نہیں سلوائیں گے، یہ رقم جو ہے ہم انشاءاللہ FGRF کو دے دیں گے انشاءاللہ۔ اور میں میرے تمام مدنی بیٹوں اور مدنی بیٹیوں کو یہ درخواست کروں گا کہ جنہوں نے بھی، کیونکہ ہمارا خوشی کا ایک ایونٹ ہے یوم دعوت اسلامی الحمدللہ، تو جنہوں نے بھی نیتیں کی اپنے نئے کپڑے خوشی میں پہننے کی، تو ان سے درخواست ہے کہ یہ سارے پیسے جو ہے نا، جو نئے کپڑوں کے جو نیت کے، وہ سارے FGRF کو دے دیں، اور مزید جو آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں، جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، میں ملا کر اس میں
دے دیں انشاءاللہ. میرے کپڑے تو وہ 2000 کے آس پاس کے تھے, وہ دے دیے تھے سلوانے کے لیے, تو انشاءاللہ اس کو بات ہوئی تھی کہ وہ روک لیں گے سلوانا. تو میں انشاءاللہ نیت کی ہے کہ 12,000 روپے میں FGRF کو پیش کروں گا انشاءاللہ. اور اسی طرح مطلب جو یہ اپنے اعلانات بھی بھیجیں, پیغامات بھیجیں کہ آپ انشاءاللہ اپنے کپڑے کی جو نیتیں ہیں اللہ کرے گا تو FGRF کو اپنے مقامی جو بھی ہیں ان کو پیش کریں گے, لیکن ایک پروپر طریقے پر جو ذمہ داران ہیں ان کو دینا ہے یہ. اچھا, اور دوسرا جو حج کی سعادت کے لیے جنہوں نے رقم جمع کروائی تھی, اب پتہ چلا کہ ان کا ریفنڈ مل گیا یا مل رہا ہے. مجھے پتہ چلا تھا گورنمنٹ اسکیم میں جو گئے تھے ان کو کچھ ان کو ریفنڈ مل رہا ہے. اچھا اچھا, پتہ چلا جو ریفنڈ مل رہا ہے. ابھی حج پر جاتے تو خرچ تو ہو جانا تھا انہوں نے, اب یہ رقم آ گئی آپ کے پاس. یہ FGRF یا جو بھی آپ کو جو ادارہ پسند ہو, بس مقصود سیلاب زدگان کی امداد. آپ خود جانتے ہیں تو خود ان پر یہ خرچ کر دیں, سیلاب زدگان پر یہ ساری رقم, اور ان کی دعائیں لیں. آپ بولیں گے آئندہ سال کام آئے گا, بات صحیح ہے, آئندہ سال زندہ رہنے کی امید کس کو, یقین کس کو. پھر آئندہ سال جس رب نے اس سال آپ کو رقم عطا فرمائی کہ آئندہ سال وہ نہیں دے سکتا, ایسا تو نہیں ہے. اگر آپ کے نصیب میں حج ہے تو ضرور آپ کریں گے, نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو حج نہیں کروا سکتی. تو ہم تو مسلمان ہیں. تو یہ میں آپ کی ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس موقع پر مدد نہیں کریں گے تو ہم کب مدد کریں گے. اس وقت اگر یہ مالدار, سرمایہ دار اور یہ جو اہل ثروت جو ہیں, یہ آج اگر خزانے کا منہ نہیں کھولیں گے اپنے بھائیوں کے لیے تو کب کھولیں گے. ایسا موقع آیا, یقین مانیں کہ آپ ان کی دعائیں لے لیں. یعنی ان پر کیا گزر رہی ہوگی جو بیچارے یعنی یوں پڑے ہوئے ہیں, اور ٹھنڈک آ رہی ہے, خیمے گاڑے میں کہیں بیچارے یوں سڑکوں پہ پڑے ہوں گے, روڈوں پہ پڑے ہوں گے. تو یہ کیا کرتے ہوں گے, یہ رات کیسے گزارتے ہوں گے, دن کیسے گزارتے ہوں گے. ایسے سے بھی ہمارے مطلب ہے کہ FGRF والے پہنچے ہیں تو کہا گیا کہ انتظار کر رہے تھے کہ آپ لوگ آئے, کوئی آیا نہیں ہم تک کہ جو ہم کو کھانا کھلاتا. اب یہ ان کی کیسی بے کسی بے بسی ہوگی, جن کے گھر بار بہ گئے, ٹول ٹپڑ برتن سارے بہ گئے, مویشی بہ گئے. اب ان کے پاس بس وہی چچھڑے تن پہ لپٹے ہوئے ہیں. اس سے بیچارے یہ کس طرح زندگی گزاریں گے, کتنے پتہ نہیں بھوکوں دم توڑ رہے ہوں گے. تو ان کی مدد کو جلدی پہنچیں, بلکہ مال کے ساتھ ساتھ اپنی جان بھی لگائیں. ہم نے الحمدللہ یہ بھی ذہن بنایا کہ جو 2, 3, 4 ستمبر کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے یوم دعوت اسلامی کے سلسلے میں جو سفر کریں گے, اور ایک تعداد سفر کرنے والی ہے, تو انشاءاللہ یہ بھی, اور میں یہ درخواست کر ہی دیتا ہوں کہ ہماری مجلس ہے جو مدنی قافلہ کی, وہ مجلس اس پر غور کر لے اور ہمیں پیغام دے کہ کیا کرنا ہے. کہ یہ سارے قافلے جو ہیں جہاں جہاں یہ سیلاب زدگان ہیں اور FGRF والے جہاں مطلب کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ مل جائیں اور یہ 3 دن ان کے ساتھ خدمت میں لگا دیں. یہ آپ کا مدنی قافلہ, اور یہ وہ مدنی قافلہ ہوگا جو زندگی بھر آپ کو یاد رہے گا کہ نہیں ہم نے مطلب دکھیاری امت کی خدمت کی ہے. الحمدللہ سارے قافلوں کا رخ سیلاب زدگان کی طرف کر دیں, جس سے جتنا بن پڑے ان کی امداد کریں. شادیاں کرنے والوں اللہ آپ کو برکت دے, آپ کی شادیاں خانہ آبادیاں ہوں, لیکن اس وقت امت تکلیف میں ہے. آپ سادگی سے کریں. میں نہیں کہتا کہ شادی کی تقریبات کینسل, نہیں, آپ سادگی سے کریں. آپ نے جو مناسب خرچ ہے وہ کر لیں, باقی جو بھی بچہ ہے خرچ, کروڑوں روپے شادیوں پہ لوگ خرچ کر رہے ہیں, حالانکہ یہ شادی ہزاروں میں ہو سکتی ہے. تو آپ درمیانہ خرچ کر کے سادگی سے شادیوں کی تقریبات کو نمٹائیں, اور باقی رقم میرے آقا کی دکھیاری امت جو اس وقت تکلیف میں سیلاب زدہ, ان کو دے دیں, ان تک پہنچا دیں. انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہوگا. انشاءاللہ گھر بھی ایسا چلے گا کہ انشاءاللہ یہ سب جنت میں بھی آقا کے پڑوس میں اکٹھے رہیں گے. انشاءاللہ آپ نکلے, جو جتنا بچا سکتا ہے وہ رقم بچائے, اور اپنی رقم گھر سے بھی نکالے, جیب سے بھی نکالے, اور یہ رائے خدا میں سیلاب زدگان کی نظر کر دے.
اپنے طور پر جا جا کے بانٹنے کے بجائے کسی نے اپنے FGRF والے جو ہے نا ان کے ذریعے دیں، کیونکہ تحقیقات کرنی پڑے گی، ورنہ یہ کہ نقلی سیلاب زدگان جو ہے نا اس وقت جہاں سیلاب نہیں ہے نا وہاں پھر رہے ہوں گے کہ ہم بڑی مشکل سے جان بچا کر، میرا بچہ بھی فوت ہو گیا تو ہمارا مکان بے گیا، ہمارے مواشی میں ہماری مدد کرو، تو آپ ان کو دے دو گے، گئے۔ تو یہ اس طرح نہیں کرنا ہے۔ ہمارے اسلامی بھائی جو ہے نا یہ اپنے وہاں کے ذمہ داروں سے انکوائری کر کے معلومات کر کے ان سے لسٹیں لیتے ہیں، یہ ذرا علاقے والے جانتے ہوتے ہیں، پھر ان کو پہنچاتے ہیں۔ ہمارا طریقہ کار FGRF کا الحمدللہ یہ تھوڑا محفوظ طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چور کی 14 نظریں، لیکن یہ کم سے کم چوری ہوگی اس میں انشاءاللہ۔ آپ دعا کر دیں کہ کوئی بھی ناحق نہ لے جائے اور حقدار ہی کو پہنچے۔ لیکن آپ بانٹو گے تو آپ کے لیے یہ رسک فیکٹر ہے کہ شاید حقدار کو پہنچے نہ پہنچے، پر آپ واقعی جانتے ہیں اس کو اپنے طور پر، آپ کا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، وہ بیچارہ، بالکل آپ اس کو دیں۔ آپ پورے کے پورے آپ خود FGRF آپ دے دیں اس کو۔ ہمارا مقصد جو ہے یہ سیلاب زدگان کی مدد کر رہا ہے، بس اس وقت دکھیاروں پر وہ وقت آپ پڑا ہے کہ یہ کبھی نہ آیا بیچاروں پر، یہ کس طرح یعنی کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں۔ یقین مانے اگر میرا بس چلتا نا، میں خالی بول سکتا ہوں، میرا بس چلتا تو میں بھی FGRF کا وہ جو جیکٹ پہن کر اپنے دکھیارے بھائیوں کی خدمت میں لگ جاتا، لیکن ظاہر ہے کہ اب میں بول خالی بات کر سکتا ہوں۔ ایک تو بوڑھا ہو گیا، پھر اور مسائل میرے اتنے کہ میں نہیں کر سکتا بھاگ دوڑ اور یہ کچھ نہیں، ورنہ میرا جذبہ میں بتا رہا ہوں کہ میں کر سکتا ہوں۔ تو آپ میں سے بھی جو کر سکتے ہیں وہ یار نکلو، راہ خدا میں نکلو اور یہ مطلب خدمت کرو ان کی، ان کو کھانا پہنچاؤ، اپنے پیسے دو، ان کو کپڑے کی ضرورت ہو کپڑے دو، برتن کی ضرورت ہے برتن دیں، ان کے مکانات بنانے پڑیں گے ہمیں، ان کے کاروبار جو تباہ ہو گئے ان کو پاؤں پہ کھڑا بھی کرنا پڑے گا۔ خالی 2 نوالے منہ میں ڈالنے سے ان کا خاندان آباد نہیں ہو جائے گا، یہ اجڑ گئے، ان کو آباد کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ آج ان پر وقت آیا، عین ممکن ہے کل ہم پر بھی وقت آ سکتا ہے۔ تو اس لیے یا شیخ اپنی اپنی دیکھ نہیں، یا شیخ دوسروں کی دیکھ، یا شیخ دکھیاروں کی دیکھ، یا شیخ سیلاب زدوں کی دیکھ، اب یہ دیکھنا اپنے کو اور ان کی خدمت کرنی ہے۔ آپ نے کچھ عرصے پہلے جب کووڈ کا ٹائم تھا، جب قوم کے بچے بڑے پریشان تھے، آپ نے ایک آواز لگائی، انہوں نے خون دیا، اور آپ نے خود یہ بہت آپ نے ترغیب بھی دی تھی کہ اگر میرا خون کام آ سکتا ہو، یعنی مجھے اگر اجازت ہو دینے کی میڈیکلی تو میں خون دے دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کے یہ کلمات انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں میں ایک نیا جذبہ، نیا جوش، نیا ولولہ ڈالیں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ان دکھیاروں کی نہ صرف اب بھی بلکہ آپ نے جو آخر میں بھی ابھی ارشاد فرمایا کہ بعد میں جو بہت بڑی ضرورت، میرے جیسے بعد میں بہت بڑی ضرورت رہے گی، جب یہ پانی اترے گا نا تو یہ اترنے کا انتظار تو کریں، لیکن ان کے دماغوں میں ایک بات تو ہوگی کہ یہ اتر بھی گئے تو اب زمین، اس پر مکان، کام کاج، کاروبار، یہ سب کہاں سے آئے گا؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے جو میڈیکل میں اپنے دینی خدمات کر رہا ہوتا ہے، اس کی طرف سے بھی یہ بات ہے کہ ان کی مشاورت ہو چکی ہے، چونکہ وہاں پر بیماریاں بڑی پھٹ رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے ان اسلامی بھائیوں کے ساتھ میری درخواست ہے، میڈیکل شعبے سے، شعبہ تعلیم والوں کا تو ابھی ماشاءاللہ بھی سلسلہ بھی فیضان مدینہ میں جاری ہے، میری یہ میڈیکل سے ریلیٹڈ جو ہمارے شعبے والے ہیں، کالج یونیورسٹی سے ریلیٹڈ جو ہمارے شعبے والے ہیں دینی کاموں کے لیے، اب سب کے سب کوشش کریں ان دکھیاروں تک پہنچنے کی۔ FGRF کا پلیٹ فارم موجود ہے، ان سے آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ آپ کو پن پوائنٹ پر پہنچاتے گئے کہ یہاں پہنچے، انشاءاللہ یہاں پر میڈیکل کی ضرورت ہے، ہمارے ڈاکٹر ایکٹیو ہو جائیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ایکٹیو ہو جائیں، تمام عاشقان رسول ایکٹیو ہو جائیں، تاکہ ہم سب مل کر نہ صرف اب بھی بلکہ آنے والے وقت میں بھی جو ان کی ضرورت ہے مین، اس میں ہم ان کی مدد کر سکیں۔ اللہ پاک ہمیں ہمت بھی دے، ہماری مدد کرے، اللہ پاک ہمارے مددگار بھی پیدا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو 3 دن کا جو مدنی قافلے کا میں نے اعلان کیا ہے کہ وہ FGRF کا ساتھ مل کر یہ خدمت کریں، تو میرے ذہن میں آیا تھا، اب بھی نکل گیا تھا، پھر آ گیا
कि क्या ही अच्छा हो कि अगर हमारे जो आशिकान रसूल डॉक्टर हैं या पैरा मेडिकल स्टाफ है, अगर ये भी इन काफिलों के साथ शामिल हो जाए तो जी हाँ, मैं यही अर्ज इनकी कर बड़ी जरूरत पड़ेगी यार। यही अर्ज कर रहा था मैं। बुखारों में लोग तप रहे होंगे, खुले आसमान तले पड़े होंगे, किसी को मतलब डेंगू के मच्छरों ने काट लिया होगा तो क्या क्या बेचारों की हालतें होंगी, डायरिया। तो अभी आपने सुना भी मतलब और भी डिजीज हैं। हमारे डॉक्टर साहिबान भी निकले, मेडिसिन ना कमाने के दिन अपनी जगह पर है, वो जिंदगी पड़ी है, ये निकले और राह खुदा में इन गरीबों की दुखियारों की खिदमत करके इनकी दुआएं लें। बल्कि उम्मीद है कि अभी से इन्होंने जाना शुरू कर दिया होगा, लेकिन मदनी काफिलों के शुरका के साथ आप जाकर अल्लाह ने चाहा तो उन मकामात तक पहुँच जाएंगे कि आपको खुद भी एक इत्मीनान होगा ज़मीर को कि मैं किसी सही जगह पहुँच कर मैं उम्मत की खिदमत में कामयाब होने की पोजीशन में आया हूँ इंशाअल्लाह। ये मेडिसिन वाले हैं, होलसेल मेडिसिन वाले हैं, वो भी हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ या जो भी है इनको दवाएं दें कि अगर खुद नहीं जा सकते तो आपकी दवाएं इन तक पहुंच जाए, जो जिस तरह मुमकिन है वो मदद करें। इस वक्त मदद का वक्त है, ऐसा वक्त कभी नहीं आया था। अब्दुल हबीब भाई इस वक्त हमारे साथ लाइव कॉल पर हैं। अब्दुल हबीब भाई से मेरी दरख्वास्त है कि अभी मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि ज़कात के ताल्लुक से, अकाउंट्स के ताल्लुक से, तो जो इस वक्त अमीर सुन्नत की अभी तरगीब भी जारी है, जो डोनेशन देना चाहते हैं इस वक्त, तो अगरचे इस स्लाइड्स वगैरह चल रही हैं, अगर इस हवाले से भी कुछ आप हमारी रहनुमाई फरमाएं और दीगर हवाले से भी कुछ अगर आप कलाम फरमा दें। जी माशाल्लाह, अमीर अहले सुन्नत ने बड़ी शानदार तरगीब दिलाई और वाकई जैसे आपने फरमाया कि 50-60% से ज्यादा पाकिस्तान डिस्टर्ब है। बताया जाता है 3 से 4 करोड़ लोग डिस्टर्ब हैं और जैसे अमीर अहले सुन्नत फरमाया कि खुले आसमान तले वो पड़े हुए हैं और वाकई उनकी मदद की हाजत है। तो हमारे अकाउंट्स स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, FGRF.org हमारी वेबसाइट है, वहां पर जाकर भी पेमेंट की जा सकती है। और तीसरा तरीका ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कराची में बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अहम जगहों पर अब कैंप लगना शुरू हो गए और कई जगहों पर कैंप लग भी गए, तो बाहर जाकर भी वहां रकूम दी जा सकती है। वहां एक अर्ज जरूर है कि हमें या तो आप राशन दीजिए या कैश दीजिए, बाकी घर का सामान ना दे। लोग कपड़ा भी लाकर दे रहे हैं या जैकेट दे रहे हैं तो उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास तो वैसी जगह नहीं है। अभी मेन चीज है टेंट उनको देने हैं और खाना देना है। हुजूर हाल ये है कि हमें बलूचिस्तान में लोगों ने कहा हमें आप एक एक घर के लिए 10 किलो का आटे का बोरा दे दें, 4 किलो आलू दे दें, 1 हफ्ता हम जिंदा रह जाएंगे। अभी हमने हजारों बोरे आटे के बनने के लिए दिए हैं, हजारों राशन दिए और हजारों टेंट दिए हैं। एक अच्छी खबर ये मैं चाहूंगा अमीर अहले सुन्नत हमारे इदारों के लिए भी दुआ करें कि पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, उन्होंने हमसे राब्ता कर लिया है, उन्होंने हमें ये ऑफर भी कर दिया है कि हम आपको अगर जहाज के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए कहीं सामान पहुंचाना है तो हम इंशाल्लाह कल उनसे मीटिंग करके वो मकामात भी बता रहे हैं कि कहां कहां कोई नहीं पहुंचा या पहुंच नहीं पा रहे हम लोग, तो इंशाल्लाह उनके जरिए भी हम वहां पहुंचेंगे। लेकिन एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन और है, मैं चाहूंगा उस पर भी अमीर अहले सुन्नत मदनी फूल दे। और ये कोविड में भी हमने देखा था कि एक तरफ तो लोग अपने खजानों के मुंह खोल रहे हैं, अपना पैसे दे रहे हैं, लेकिन अनाज बेचने वाले इन दिनों में अनाज महंगा कर देते हैं। अब चावल सुना है कि महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, लोग जखीरा अंदोजी करने लग गए। हुजूर हमने पिछले हफ्ते टेंट खरीदे हैं 5,000 रुपए का, आज टेंट की कीमत हो गई है 9,000 रुपए की। यानी आप सोचिए कि अब तो वक्त है लोगों की मदद करने का, तो ये सामान बेचने वाले अपना सामान महंगा कर रहे हैं। तो हुजूर ये तो हमारा जितना भी चंदा होगा समझ लिया हमें आधा माल मिलेगा, हमें तो डिस्काउंट देना चाहिए इन लोगों को। तो आपकी सुनने वाले बहुत लोग सुनते हैं, आपका ये क्लिप भी हम उसको बाद में इंशाल्लाह शेयर करेंगे कि एक तरफ लोग महंगा राशन खरीद कर गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो राशन वाले भी तो अपना किरदार अदा करें ना, कि अनाज वाले हमसे राब्ता करें। अब हमें हजारों किलो अनाज चाहिए लेकिन अनाज महंगा कर दिया, थोड़े दिनों में टेंट महंगे कर दिए। अब हमें जो जो चीजें चाहिए, तरपाले चाहिए, तरपाले महंगी हो गई। तो सैलाब में जो चीजें यूज हो रही हैं, ये तो वक्त है उनकी मदद करने का। तो आपकी तरफ से ये मदनी फूल भी मिले और जो लोग हमें हथियात देना चाहते हैं, हमारा इमरजेंसी नंबर भी हमने कायम कर दिया है और ये नंबर स्क्रीन पर अभी चल रहा होगा, वरना चला दिया जाए। अच्छा, ये नंबर जो है ये उन लोगों के लिए भी है जो फंसे हुए हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे इलाकों से फोन आया, अल्लाह अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे। अमीर अहले सुन्नत से भी कल गुफ्तगू हो रही थी, अल्लाह अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे। आपकी दुआ से एक ऐसा गांव भाग नाड़ी कि जहां 25 से 30 हजार लोग मौजूद थे और वो पूरा गांव डूबने की ऐसा लगता था कि सिचुएशन बन गई है, चारों तरफ से वो पानी में गिर गया था। अमीर अहले सुन्नत ने दुआएं फरमाई, जानशीन ने मेरे से दुआएं फरमाई, मजीद दुआएं हुई। फिर सुबह इतला आई कि माशाल्लाह पानी वहां से कम हुआ और जाने बचने की उम्मीद हो गई है। तो लोग वाकई ऐसी जगहों पर फंसे जहां हम इमदाद भी नहीं पहुंचा पा रहे, तो उसके लिए हम हेलीकॉप्टर की बात भी कर रहे हैं गवर्नमेंट से, एयर ट्रांसपोर्ट की बात भी कर रहे हैं। हमें इंशाल्लाह इदारे सपोर्ट करेंगे और आप लोग हमें एहतियात देंगे तो हम इंशाल्लाह उन तमाम जगहों तक जाकर पहुंचाएंगे
لیکن امیر اہل سنت سے میں گزارش یہ بھی کروں گا کہ ان لوگوں کو بھی درس دیں کہ ایسے موقع پر تو مہنگائی نہ کریں، بلکہ اب تو آگے بڑھ کر اپنے گوڈاؤن کھول دیں. اب مجھے آج کل ایک اناج والے نے کہا کہ چاول کے اناج کو باقاعدہ سٹور کرنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ پیچھے فصل تباہ ہو گئی ہے، ابھی چاول مہنگا ہوگا تھوڑے دنوں میں، تو جمع کر لو، کمانے کا ٹائم آیا ہے. تو کیا یہ کمانے کا ٹائم ہے یا ثواب کمانے کا ٹائم ہے؟ برائے کرم ہماری رہنمائی. اچھا، یہ جو ڈونیشن دینا چاہ رہے ہیں عبدالحبیب بھائی، یہ بتائیے کہ یہ کچھ کوئی زکوٰۃ یا وغیرہ اس طرح سے بھی میسیجز آ رہے ہیں، اور وہ کس نیت کے ساتھ ڈونیشن دے، ذرا یہ بھی ارشاد فرمائیے گا. دیکھیں، آپ ہمیں دونوں صورتوں میں ڈونیشن دے سکتے ہیں، ہمارے اکاؤنٹ نمبر موجود ہیں. آپ اگر زکوٰۃ دیں تو ہم سے ہمیں بتائیں، زکوٰۃ کی پرچی بنوا لیں، ہمارے جو بھی فون نمبرز ہیں ان پر، تو انشاءاللہ زکوٰۃ کی رقم دارالفتہ اہل سنت کی رہنمائی کے مطابق زکوٰۃ جہاں جہاں یوز ہوگی وہاں پر خرچ کریں گے. اور ابھی بہت بڑا کام باقی ہے. نگران شورا سے عرض ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ ابھی تو ہائپ کریٹ ہے نا، میڈیا میں بھی ہائپ ہے، 8-10 دن 15 دن تو میڈیا بھی اس کو دکھائے گا، این جی اوز بھی جائیں گی، لیکن اصل پرابلم ان کا شروع ہوگا جب سب لوگ واپس آ جائیں گے. ہم نے انشاءاللہ یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم ان کے گھر بنائیں گے. اب جیسے میرے سنت نے فرمایا، گھر بنانے کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ کاروبار کروانا ہوگا، ورنہ بیچارے کھائیں گے کیسے؟ ان کے جانور بہ گئے، تو کچھ جانور دینے کا بھی ارادہ ہے، کچھ سبزی کا ٹھیلا لگانے کے 4-5 چھوٹے چھوٹے کاروبار بھی ہم نے سوچ لیے ہیں، اس پر ہم پلاننگ کر رہے ہیں. تو یقیناً اربوں روپے کی حاجت ہے. تو عاشقان رسول مدد فرمائیں، آپ کی دعوت اسلامی انشاءاللہ آپ کے عطیات کا بہترین استعمال کرے گی. جو ڈاکٹر ہوتے ہیں جانوروں کے، یہ بھی اگر ہمت کرے، ویٹنری ڈاکٹر جو کہلاتے ہیں، اور لائیو سٹاک سے ریلیٹڈ جو لوگ، یہ دعوت اسلامی کا ان کے ساتھ بھی ماشاءاللہ ایک اچھا دینی کام کا سلسلہ ہے. کیونکہ کئی ایسے ہوں گے جن کے جانور اب بچ تو گئے لیکن بیمار ہوں گے اور مرنے کے قریب ہوں گے. تو یہ سمجھیں، یہ جو جانور ان کا بچ گیا ہے نا، یہ جانور ہی ان کی کمائی ہے. اب یہی مطلب کہ بچ گیا تو شاید یہ آگے چل سکیں گے. تو وہ بھی ہمت کر آگے بڑھیں. اور ہمارا جو لائیو اسٹاک کا جو دعوت اسلامی کا شعبہ ہے، ویٹنری ڈاکٹر کا جو دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے، یہ سارے کے سارے وہاں پر ان مظلوموں کی مدد کے لیے پہنچیں. اور مدنی قافلہ کے طور پر جو میرے سنت ہے، ایک تو یہ عالی شان اعلان ہو گیا نا، اللہ کا شکر ہے کہ شام کو ہی میسج آیا تھا کہ 12 ماہ کے جو مسافر ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں پاکستان میں ہیں، وہ ہمیں لسٹ دے رہے ہیں کہ وہ کس کس لوکیشن پر موجود ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو چاہیے تو ہم 12 ماہ کے مدنی قافلے بھی ان علاقوں میں موو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے کئی طلبہ کرام 12 ماہ کے لیے سینکڑوں طلبہ کرام انشاءاللہ پہنچ رہے ہیں. مل سنت نے بڑی خوبصورت ترغیب دلائی ہے. اللہ نے چاہا تو ہمارے تمام اراکین شورا، نگران، ذمہ داران، کیونکہ مدنی قافلے میں تو کم و بیش نے نیت کی بھی ہوگی 2-3-4، تو انشاءاللہ یہ دکھیاری امت کی خدمت میں یہ وقت لگ جائے گا، تو اللہ نے چاہا تو اس کا اجر و ثواب بھی ٹھیک ٹھاک ملے گا. جی امیر سنت کیا فرماتے ہیں؟ آئیے، ابھی جو توجہ دلا ہے حاجی عبدالحبیب نے، تو میں نے بھی ایک پوسٹ میں دیکھا یہاں تک کہ فلاں جگہ پر، میں جگہ کا نام نہیں لیتا، کہ روٹی 50 روپے کی کر دی ہے. اتنا لوٹ مار شروع کر دی ہے. یعنی کتنا بڑا یہ ایک عجیب انداز ہے کہ جہاں مدد کرنے کی ضرورت ہے وہاں مدد کرنے کے بجائے مزید مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں. تو ایسا نہ کریں. اللہ پاک روزی دینے والا. یہ کمانے کے دن ضرور ہے لیکن نیکیاں کمانے کے ضرور ہیں. یہ ثواب کمانے کے دن ہے، نیکیاں کمانے کے دن ہیں، اللہ پاک کی رضا پانے کے دن ہیں. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم پانے کے یہ دن ہیں. تو اس کے لیے آپ مہربانی کر کے اپنا مال اگر سستا نہیں کر سکتے تو کم از کم مہنگا تو نہ کریں اور فریش مال دیں. یہ نہیں کہ پرانا آپ کا گلا سڑا اسٹاک ہے چلو یہ بھی نکالو اور قوم کو چاول کے ساتھ کیڑے مکوڑے بھی کھلاؤ. یہ نہیں کرنا آپ کو، بلکہ فریش مال دینا ہے. اور مطلب ہے کہ انشاءاللہ آپ اچھی نیت سے ان کا تعاون کریں گے تو بیڑا پار ہوگا. مجھے یوں لگ رہا تھا کہ شاید درزیوں کو بھی گلا شکوہ ہوگا کہ یار ہمارے کمائی کے دن آ رہے تھے، پہلے تو اعلان کیا کہ نئے کپڑے ہم پہنیں گے اور اب یہ دیکھو ہم نے آپ رہ نہیں گئے. آپ خوشی خوشی اگر کوئی پیسے واپس مانگتا ہے کہ مجھے نہیں سلوانے، جیسے میں نے بھی کہا نا مجھے نہیں سلوانے ہم کو کپڑے، تو اگر کوئی اس طرح کہے تو پیسے اس کو پیش کر دیں. اگر اس نے ایڈوانس جمع کروایا اس کو دے دیں اور راضی خوشی ان کو پیٹ تھپک کر دیں کہ لے یار 2-4 ہزار روپے دے کر کے یہ بھی میری طرف سے ڈال دو سیلاب زدگان کی خدمت میں. اور یہ یاد رکھیں اللہ پاک کی راہ میں دینے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، کم نہیں ہوتا. تو درزی دل بڑا رکھے. کمانے کے دن آ رہے ہیں انشاءاللہ. جشن ولادت بھی تو 12 ربیع الاول میں بھی ہمارے یہاں نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں.
الحمدللہ. تو اللہ کریم اس میں اور برکت دے گا. وہ سارا سال ہی یہ تو چلتا ہی رہتا ہے درزیوں کا کام. ایک اگر کچھ 2-4 جوڑے, اور دوسرے یہ کہ دکانوں پر ہمارے ہاں کافی جوڑے سلوا لیے ہوں گے بیچنے کے لیے کہ بھئی یہ سیزن آ رہا ہے, یوم دعوت اسلامی اور دیوانے خریدیں گے. واقعی یہ میری توجہ اس پر بھی گئی تھی, تو یہ بھی دل بڑا رکھیں. چلو ٹھیک ہے, اگر 10-20 ہزار آپ کے اسٹاک ہو گیا نو پرابلم, انشاءاللہ یہ بھی نکل جائے گا انشاءاللہ. ہم نے کوئی پابندی تھوڑی ڈالی ہے, کوئی نئے کپڑے نہیں پہن سکتے, کوئی پہنے گا تو ہم تھوڑی اس کو منع کریں گے. ہم نے تو یہ کہ اس کے بدلے یوں کر لو سیلاب زدگان کو, پھر بھی کوئی نئے کپڑے پہنتا ہے تو کوئی شرم گناہ تو نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی ان دکھیاروں کی مدد ہو, سیلاب زدگان کی امداد ہو. اس لیے مطلب کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ اس طرح کی پوسٹیں بھی نہ چلائیں کہ نیا یوم دعوت اسلامی مبارک ہو. اور یہ خوشیوں کا اظہار جو ہے نا غم زدوں کے دلوں کو بھاتا نہیں ہے اصل, اس لیے, ورنہ شرم کوئی قباحت نہیں ہے. اب ظاہر ایسے ایسے پیغامات ریکارڈ ہو گئے ہوں گے, کوئی عربی میں ہے تو کوئی سوڈانی میں تو کسی زبان میں, وہ مبارکباد دے رہے ہوں گے, اور یہ آپ اسکرین پر چلتے دیکھیں گے بھی. تو یہ نہیں ہوا یار تو منع کیا تھا, اب ان کے کیا پیغامات واپس بھیج دیں, ان کو کم نہیں چلائیں گے. تو یعنی اس طرح کا اظہار خوشی کا کہ غریبوں کو, ان دکھیاروں کو کوئی دھچکا لگے, ایسا نہیں کرنا اپنے کو. تو مبارکباد کی پوسٹیں وغیرہ یہ اس کی آپ کو فی الحال میرا مشورہ ہے کہ اس سال نہ چلائیں. اتوار کو 4 سپٹمبر کو ذہنی آزمائش براہ راست ہونے جا رہا تھا, تو وہ بھی مشورہ ہوا ہے کہ ذہنی آزمائش بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ بھی مدنی قافلوں میں یہ خوشیوں کا اظہار ہوتا ہے اس میں, تو دکھیاروں کے دل پر تھوڑا جھٹکا آ سکتا ہے. شرن کوئی حرج نہیں اس میں, نہ کوئی ہم سوگ منا رہے ہیں, بس یہ دکھیاروں کی کسی طرح بھی دل جو ہو, ہماری جان سے, ہمارے مال سے, ہمارے انداز سے, ہماری رفتار سے, ہماری گفتار سے میں ہم اللہ کرے کہ حصے دار بن جائیں. اور حقیقت تو یہ کہ ان کی آباد کاری, ابھی کھانا کھلانا تو ہو جائے گا. یہ صحیح انہوں نے فرمایا کہ یہ 15 دن 10 دن 12 دن جیسے کہ انتقال ہو جاتا ہے کسی کا, تو شروع میں لوگ مطلب بڑی ہمدردی کرتے ہیں. میرے بھائی میرے والد کی جگہ تھے, جب ان کا انتقال ہو گیا ٹرین میں کٹ گئی ہے, اور ایک دن تو میرے پاس آنا جانا لوگوں کا رہا, غالباً دوسرا دن یا اسی رات, دعوت اسلامی تو تھی نہیں نا, شاید اسی رات جب عشاء ہو گئی, کچھ 2-4 آئے مل کر چلے گئے. اب میں ہو گیا اکیلا. ان دنوں میں سائیکل چلاتا تھا, میں اکیلا سائیکل, پھر اطراف میں کوئی بھی نہیں. میں تو یتیم ہو گیا تھا. والد فوت ہوئے تو وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا, میں 1.5-2 سال کا تھا. اب بڑا بھائی گیا, اب میں سمجھا اب میں یتیم ہوا. ایک ہی تھا ہمارے گھر کا کفیل, پھر میں چھوٹا تھا لیکن میں بھی جوان تھا. خیر, تو وہ جب وفات پا گئے بڑے بھائی, تو وہ جب میں اکیلا رہ گیا نا, میں سائیکل پر بیٹھا جا رہا ہوں, سائیکل پر بیٹھے بیٹھے پھوٹ پھوٹ کے بس میرا رونا نہیں رک رہا تھا. اب میرا جو صدمہ تھا وہ بالکل تازہ ہوا, اب پتہ چلا. تو یوں بیچارے شروع میں ظاہر کوئی بھی آئے گا, پھر بعد میں کون پوچھتا ہے, تو ان کو بھی کوئی بیچاروں کو کون پوچھے گا. اللہ نے چاہا تو رب کی مدد سے, مصطفیٰ کی نظر سے, غوث پاک کی عنایت سے FGRF پوچھے گی انشاءاللہ. ان کو مکان بھی دینے, ان کو کاروبار بھی دینے, یہ کوششیں. یہ مالدار لوگ اگر اپنا خزانہ آگے بڑھائیں گے تو ہوگا. ظاہر ہم دعا کریں گے انشاءاللہ ان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی, لیکن یہ کہ وہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی بولتے ہیں نا, اسباب بھی ہونے چاہیے. تو آپ ضرور ساتھ دیجیے گا, اور انشاءاللہ یہ سب مل کے کریں گے اور ان کے دکھ بٹائیں گے انشاءاللہ, غریبوں کے, پریشان حالوں کے, دکھیاروں کے انشاءاللہ الکریم. تو مہنگائی کرنے والے مہنگائی نہ کریں مہربانی کر کے, اور ان کو ساتھ دیں. ڈاکٹر صاحبان جو ہیں, جن کی کلینک ہیں, جن کے دواخانے, جن کے پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں, یہ نہیں کہ آپ دواؤں کے دام بڑھا دیں یا ڈاکٹر صاحبان فیس بڑھا دیں. نہیں, پھر میں صاحبان کو مائنس کر لوں گا. آپ صاحبان نہیں ہیں. اگر میرے دکھیارے عاشقان سے ان کو لوٹنے کی ترکیب کرو گے تو صاحبان بنو. صاحب احترام کا لفظ ہے. اگر آپ کو لگے کہ یہ سیلاب زدہ ہے, آپ اس کو مفت میں دے دو. اس کا مفت مطلب ہے کہ معائنہ کرو. آپ دیکھنا اگر دنیا میں ہی آپ کو اس کا بدلہ نہ ملے, مجھے کہنا بس. ہاں, آپ دکھیاروں کی مدد کریں, کسی کو آدھی فیس کر دیں, کسی کو مطلب معاف کر دیں موقع کی مناسبت سے. اسی طرح میڈیکل سٹوروں والے اور ہول سیل میڈیسن والے, یہ سب مطلب بس یہ کہ یہ وقت ہے, اس وقت آپ دکھیاروں کی مدد کرو گے, کل آپ کو
ضرورت پڑے گی، دنیا میں نہیں پڑی، قبر میں ضرور ضرورت پڑے گی، کہ وہ ضرورت کا دن ہے قبر، وہاں آپ کو یہ سب کام آئے گا۔ محشر کا دن وہ ضرورت کا دن ہوگا، وہاں آپ کو یہ سب کام آئے گا۔ بس کر ڈالنا ہے، کچھ نہ کچھ کر گزرنا ہے، کہ ہم جتنا ہم سے ہو سکے یہ کریں۔ ہم ظاہر ہے سب کو کیا مطلب ہم کھڑا کریں گے، لیکن اپنی کوشش، جتنی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اتنا ہم کو ثواب ملے گا۔ من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، ہم کو ثواب ملے گا۔ نیت صاف منزل آسان انشاءاللہ الکریم۔ ابھی امیر علیہ سنت نے جس طرح اعلان فرمایا تو کئی اراکین شورا کا بھی اور اسلامی بہنوں کی مجلس میں بھی اسلامی بہنوں نے بھی مختلف نیتوں کا اظہار کیا، کچھ شخصیات نے بھی اظہار کیا۔ انشاءاللہ وہ اپنی بھرپور تعاون جو ہے وہ ان سیلاب زدگان کے لیے جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ پاک سیلاب زدگان کے لیے جو جان سے مال سے تعاون کرے، اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دینا، اور اے اللہ پاک ان کا جیب ہمیشہ بھرا رہے، اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، ان کو حاجی بنا دے، میٹھے مدینے کا مسافر بنا دے، اے اللہ پاک ان کو اپنی ولایت کا تاج عطا کر دے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ پاک سیلاب کا رخ مڑ جائے، الہ العالمین یہ سیلاب تباہیاں مچائے بغیر گزر جائے، اور اے اللہ پاک جو اجڑے ہیں آباد ہو جائیں، یا اللہ پاک جو بچھڑے ہیں وہ مل جائیں، اے اللہ پاک جو فوت ہوئے ہیں بخشے جائیں، جو زخمی ہیں مریض ہیں شفا یاب ہو جائیں، اے اللہ پاک اپنے محبوب کی دکھیاری امت پر رحمت کی خاص نظر فرما دے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، غریبوں غمزدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، مریضوں غمزدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غمزدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، زمانے کے مصائب نے الہی گھیر رکھا ہے، زمانے کے مصائب نے الہی گھیر رکھا ہے، اے شاہ مدینہ دور ہو رنجو علم مولا، اے شاہ مدینہ دور ہو رنجو علم مولا، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ابو مبین محمد امین اتاری مدنی قافلہ عرض کر رہا ہوں۔
ابھی اس وقت کینیا میں ہوں اور مرشد کے فرمان پہ لبیک پیارے مرشدی انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں کا رخ سیلاب زدگان کی طرف ہوگا انشاءاللہ عز و جل. یہ 3 دن والے بھی اور جو 1 ماہ جا رہے ہیں وہ بھی اور 12 ماہ والے جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں اللہ پاک نے چاہا تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل. لبیک پیارے مرشدی. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. اللہ اکبر. یہ دیکھیے چھوٹا سا بچہ ہے، زمین سے اسے نکالا گیا ہے، یہ سیلاب میں کیچڑ میں پیدا ہوا ہے، اس کی ماں کا کچھ ابھی تک پتہ نہیں چلا، البتہ بچہ برآمد ہو گیا ہے. امیر اہل سنت، ایسی چیزیں جو عقل کو حیران کر دیں، اس وقت کیا کوئی پڑھنے کی دعا بھی ہے اور کیا اس طرح کی مثالیں پہلے بھی ملتی ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ بچہ زندہ ہے اور رونے کی آوازیں بھی اس میں اسکرین پر نہیں ہم نے سنی ہے مسجد میں، تو ناف بھی اس کی نہیں کٹی بھی، لگتا ہے اندر اس کی ماں بیچاری دھنسی ہوئی ہے. یہ ایسی عجیب و غریب جو ہوتا ہے نا ماحول معاملہ جو حیرت میں ڈالے، اس وقت حدیث سے اس طرح کی موجود ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے سبحان اللہ، اللہ اکبر یہ ادا ہوتا تھا. تو ہمیں بھی مطلب سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ. تو اس طرح مطلب یہ ایسے موقع پر اللہ کا ذکر کرنا، یہ الفاظ کہنا یہ مستحب ہے. شارح بخاری نے یہ لکھا ہے کہ کچھ تعجب انگیز بات سن کر، دیکھ کر، سن کر اس طرح مستحب ہے کہ سبحان اللہ کہا جائے. یہ اس کی دعا. باقی یہ کہ بالکل یعنی کہ تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے اور ایک روایت کے مطابق 40 دن رہے، اور 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں پھر آپ زندہ سلامت باہر تشریف لائے جب رب نے چاہا. اسی طرح اور بھی واقعات ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص اپنے بچے کو لے کر بارگاہ فاروقی میں حاضر ہوا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ، انہوں نے فرمایا کہ باپ بیٹوں کی اتنی مشابہت، دونوں کی شکلیں اتنی ملتی جلتی ہیں، میں نے آج تک ایسا بچہ اور باپ بیٹا نہیں دیکھا. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، میرا اس بچے کا قصہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. وہ کیا؟ کچھ اس طرح انہوں نے بتایا کہ میرا مجھے سفر درپیش تھا اور میری یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. تو میں جب جانے لگا تو اس کی ماں نے مجھے کہا کہ جو میرے پیٹ میں وہ کس کے سپرد کر کے آپ چلے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے سپرد کر کے چلا ہوں، اللہ کے حوالے. اور یوں یہ میں نکل آیا سفر پر. اب سفر پر پلٹا تو پتہ چلا کہ فوت ہو گئی ہے میری بیوی جو تھی، بچہ اس کے پیٹ میں حاملہ فوت ہو گئی. تو میں اس کی قبر پر پہنچا. میں نے دور سے دیکھا کہ اس کی قبر پر کچھ آگ روشن ہے. میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو نیک پارسا تھی، یہ آگ کیسی ہے؟ میں قریب گیا تو وہ اوپر کوئی روشنی تھی، کوئی روشنی کا گولا اس طرح کا تھا. میرے کو تجسس ہوا، میں نے تو کہا میں تو قبر کھودوں گا اس کی. میں نے قبر کھود ڈالی. تو میں نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی لاش کے ارد گرد اچھل کود کر رہا ہے. تو میں نے اس کو اٹھا لیا، باہر نکالا. مجھے غیب سے آواز آئی کہ یہ لے اپنی امانت، تو نے اللہ کے حوالے کی تھی، تو نے ہمارے حوالے یہ امانت کی تھی، یہ لے. اگر تو اس کی ماں کو بھی ہمارے حوالے کر جاتا یہ بھی تجھے مل جاتی. اللہ کی شان ہے. یہ بچہ قبر کے اندر وہ پھدک رہا ہے، کھیل رہا ہے. تو یہ رب جو ہے نا یہ ہر شے پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ پاک، بے شک اللہ پاک ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ ایسے نظارے جو ہوتے ہیں نا، یہ اللہ پاک کی قدرت پر، اس کے وجود پر ہے نا، وہ ہم کو مطلب اور مضبوط کرتے ہیں، ایمان کو مضبوط کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ پاک جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. حالانکہ کوئی سائنس اس کو تسلیم نہیں کرے گی کہ کوئی
بچہ مٹی کے اندر دبا ہوا پڑا رہے، نہ جانے کب سے پڑا ہے اور یوں ہی زندہ نکل آئے. یہ سائنسی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے امپوسیبل ہے، لیکن اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. سبحان تیری قدرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ بھی ایک سیلاب ہی کی کڑی ہے. سیلاب زدہ علاقے میں یہ منظر ہوا ہے، سمجھ میں یہ آ رہا ہے. اللہ اللہ. امیر اہل سنت سے یہ ایک سوال ہے کہ بارشوں کی وجہ سے اگر کہیں پہ قبر کوئی کھل جاتی ہے تو اسے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، اس کو جو بھی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، دھس گئی ہے، شگاف پڑ گیا ہے، جو بھی گڑھا پڑ گیا ہے، سوراخ ہو گیا ہے، اس کے اندر دیکھنا نہیں ہے. یہ امتحان ہے، دیکھنے کو بڑا دل کرے گا، دیکھنا نہیں ہے. یہ اللہ کے راز ہیں. اس کو بس بند کرنے کا حکم ہے کہ مٹی وغیرہ ڈال کے اس کو بند کر دے. یہ بات پہ لوگ کھود رہے ہوتے ہیں قبریں، تو اس کی اجازت نہیں. کھودنے کے لیے یہ کہ یا تو یہ کہ کسی کی زمین میں دوسرے نے اس کی اجازت کے بغیر مردہ دفن کر دیا، اب وہ اپنی زمین میں سے اس مردے کو نکلوا سکتا ہے. بہتر یہ کہ نہ نکالے، نکلوا سکتا ہے، اس کو اجازت ہے. یا اس کے اندر کوئی رقم ساتھ میں دفن ہو گئی ہے تو رقم نکالنے کے لیے اس کو کھودا جا سکتا ہے. اس طرح کی ضرورت کے تحت تو قبر کھولی جا سکتی ہے. باقی یہ کہ یہ بارش میں دھس گئی ہے تو سلیں نیچے گر پڑی ہیں تو کفن نظر آ رہا ہے تو یہ ہٹاؤ، اس کو دو، اس کی شرن یہ جائز نہیں ہے. لوگ کر رہے ہیں، اس طرح کرتے ہوتے ہیں، یہ گناہ گار ہے. پھر ٹھیک ہے وہ مدنی بہار بن گئی اور اس بدن سلامت تھا، یہ اپنی جگہ پر، لیکن شرن انہوں نے جو کیا یہ گناہ کا کام تھا. تو اس لیے جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہو نا، یہ تو میں نے مسئلہ بتا دیا کہ اس کی وجہ سے کھولنا ہی نہیں ہے نا قبر. تو بہرحال یہ کہ علماء سے رجوع کرنا چاہیے. ہر مسجد کا امام مفتی نہیں ہوتا. صرف مفتی اسلام جو ہو نا، واقعی مفتی اسلام. اور پھر میں یہ کئی بار میں نے کہا کہ اسٹیج کا مقرر یہ اور ہوتا ہے. مطلب نام کے ساتھ اس کے مفتی لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے ہوں گے مفتی صاحب، ایک تجربہ کم ہوتا ہے. راتیں جاگ کر وہ دن کو اپنے دارالافتاء میں پتہ نہیں کتنا کریں گے. جس کا کام ہی فتویٰ نویسی ہو اور تدریس ہو، طلباء کو پڑھانا ہو، اور رات دن قال اللہ و قال الرسول کی تکرار ہو نا جس کی، وہ منجاوا مفتی، اس سے پوچھنا چاہیے. یہ میں آپ کو ایسا مشورہ دے رہا ہوں جو انشاءاللہ آپ کو کام آئے گا. ہے نا، صحیح میں بولتا ہوں، بہت سارے ایسے لوگ بڑے بڑے ان کے نام اور حساس طبیعت ہے نا، تو کبھی وہ بیان میں مسئلہ کرتے ہیں نا تو یہ مسئلہ کر رہے ہوتے ہیں، مسئلے کا مسئلہ کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات اس میں اتنی غلط بعض اوقات ہوتی ہے کہ میں کروں کیا ہے، سمجھا بھی نہیں سکتا، یا پھر میرا مسئلہ کر دیں گے کہیں. یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی میری بات، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. میں اپنے آپ کو ایک گناہ گار بندہ تصور کرتا ہوں. علماء کی جوتیاں سر پہ اٹھائی ہیں، اس کا فیض ہے. باقی میں خود جو بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں. تو شرعی مسائل بہت، یہ علم فقہ جو ہے نا یہ آسان نہیں ہے. سب سے افضل علم بھی یہی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. جتنے بھی علم ہے، تفسیر، علم حدیث، بہت سارے علوم ہیں، تو علم فقہ یہ افضل علم ہے سب سے، اور سب سے مشکل علم ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کے بارے میں یہاں تک لکھا کہ بس جس کو توفیق الہی ہو، جس پر کرم ہو، وہ فقہی گتھیاں جو ہے نا وہ سلجھائے گا. باقی ہر ایک کا کام نہیں ہے. یہ ہمارے الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کا دارالافتاء اہل سنت کا بھی شعبہ ہے. اللہ کی رحمت سے آپ میں یہی مشورہ دوں گا کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو، قبر کھولنے کا من ہو جائے آپ کا، تو ذرا ان سے مشورہ کر لینا. اور یہ منع کریں تو اپنے دلائل مت دینا. علماء کے سامنے اپنے دلائل دینا جو ہے نا اپنی حماقت کا اظہار کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. عالم عالم ہوتا ہے، ہم لوگ کیا ان پڑھ لوگ ان سے بحث کریں گے کہ یوں ہے نہیں یوں ہے نہیں یوں ہے. ان کو بہت پتہ ہوتا ہے. عالم ذہین ہوتا ہے، ہو عالم. درس نظامی کی سند کوئی چیز نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سند کوئی چیز نہیں ہے، عالم ہونا چاہیے. نہ عالم بنے گا علم سے، سند سے نہیں. صحابہ کرام کے پاس کون سی سند تھی؟ لیکن ان کے بعد جو سند تھی محبوب کریم کی صحبت کی، وہ سند کسی کے پاس کہاں ہے؟ تو بہرحال یہ کہ عالم ہو
یہ ذہین ہوتا ہے. ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا. ذہین مفتی ذہین ترین. یعنی مفتی جو ہوتا ہے نا وہ ذہانت میں لاکھوں کروڑوں پر بھاری ہوتا ہے. میں اپنے یہ میرے پڑھا نہیں ہے, میں اپنے تجربات سے عرض کر رہا ہوں. مطلب میرے تجربے ہیں کہ یہ بہت ذہین ہوتے ہیں مفتی جو ہوتے ہیں نا. تو بزرگوں کا قول بھی ہے اس طرح کا, یا کوئی شعر ہے مثنوی شریف کا کہ عالم کے سامنے جاؤ تو زبان سنبھالو, ولی کے سامنے جاؤ تو دل سنبھالو. تو یہ اس طرح کا شعر پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے بھی. شعر ہے یا پتہ نہیں کسی کا قول ہے, یہ بہت پہلے پڑھا تھا. تو یہ حقیقت ہے کہ عالم جو ہوتا ہے اس کے سامنے زبان سنبھالنی ہے. نہ کچھ بھی بولیں گے, اس کے بعد اس کی ہزار تعویلات ہوں گی. لیکن آپ اگر کوئی مجموعہ شر ہے یا شر کا پیکر ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے یہ چپ ہو جائے عالم. آپ کی ہاں میں نہیں کرے گا. عالم ربانی ہوگا تو آپ کی ہاں میں نہیں کرے گا. خوشامد خور ہوگا تو ہاں میں ہاں بھی کر کے آپ کو مزید ڈوبتے کو ایک دھکا اور دو والا وہ کر بیٹھے گا اور آپ کو ڈوب جائیں گے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کچھ بھی ہو, آپ دنیاوی علوم میں کتنے ہی ماہر ہو یا ویسے بھی آپ نے بھلے کتنا ہی مطالعہ کیا ہو, لیکن عالم جو ہوتا ہے نا مفتی, یہ اس کا احترام بھی کرنا ہے. اور یہ جو فرمائے اس پہ بلا چون و چرا لبیک یا سیدی, میرے آقا حاضر ہوں, جیسا آپ نے فرمایا انشاءاللہ وہی کروں گا. تو یہ اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے علاقے سیلاب کی زد میں ہیں. بالخصوص سوات میں مدین, بحرین, کلام, بڑے بڑے ہوٹلز یہ گر چکے ہیں. 100 سے زائد مکانات بالکل ہی تباہ ہو چکے ہیں. اور تقریباً 123 کلومیٹر کا جو روڈ تھا, سڑک تھی, جگہ جگہ سے ڈیمیج ہو کر تقریباً کوئی 15 پل گر چکے ہیں, جس وجہ سے زمینی راستہ بھی نہیں ہے اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے رابطے بھی منقطع ہیں. اس وقت سندھ میں تھر سے لے کر کشمور تک کیا شہر, کیا گاؤں, کیا قصبے, ہر طرف پانی ہی پانی ہے. جس شہر میں جاتے ہیں, اگر میں بڑے شہروں کی بات کروں تو جھڈو, ڈگری, مہراب پور, لاڑکانہ کا اطراف, ٹھل, جیکب آباد کا اطراف, شکارپور کا اطراف, سکھر کا اطراف, نواب شاہ کا اطراف, قاضی احمد, دوڑ, باندی, گمبٹ, یہ شہر اور ان کے اطراف سب پانی کے اندر ڈوب چکے ہیں. اس وقت صورتحال پنجاب کی یہ ہے کہ ان میں جو علاقے ہیں راجن پور, فاضل پور اور اسی طرح پھر آگے چلتے ہیں ڈیرہ غازی خان کے ساتھ ہی علاقے توسہ شریف آ جاتا ہے. اس کے علاقے ٹبی کسرانی, واہوا, رمک, ترمن, چوکی والا, بستی حمدانی, ان علاقوں میں لوگوں کے گھر بہ گئے اس سیلاب میں. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. حضور میرا تعلق چھوڑے سے, اور چھوڑے میں پاکستان کی سب سے بڑی نمک کی کان ہے. تو وہاں پہ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ اس کی سیر تفریح کے لیے آتے ہیں تو اس نمک کی کان کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر ہے. جب اسلامی بھائی زور کی نماز پڑھ کے اس کا وزٹ کرنے جاتے ہیں تو زور, عصر اور مغرب اس کان کے اندر آ جاتی ہے. اب اس کان کے اندر جو پانی ہے اس کا 80% حصہ جو ہے وہ نمک کا ہے. تو لوگ اس سے وضو نہیں کر سکتے. کیا وہاں پہ کان پہ جو ہے وہ تیمم کرنا جائز ہوگا یا نہیں, کیونکہ اس کا فاصلہ 3 کلومیٹر ہے اور جو اندر پانی ہے اس کا 80% حصہ نمک ہے. اگر وہ اس پانی سے کرتے ہیں ان کی جلد جو خراب ہو جاتی ہے. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. اس میں شاید کہ نمکین پانی سے وضو ہو جاتا ہے. 80% تو آپ نے کس طرح لگایا ہوگا, تو سمندر کے پانی میں بھی کچھ پرسنٹیج تو نمک کا ہوتا ہی ہے. اللہ بہتر جانے کتنا پرسنٹیج ہوتا ہے. تو اگر یہ ہے پانی اور یہ ہوتا پانی ہے تو اس سے وضو ہو جائے گا. البتہ جس کو واقعی اسکن پرابلم ہو جاتا ہے اور کوئی زیادہ تکلیف ایسی تو اس کو مطلب یعنی کہ رعایت مل سکتی ہے.
اور رعایت بھی اسی طرح کہ اگر وہاں کوئی صاف پانی ملنے کی کوئی صورت نہیں ہے، جیسے چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی اویلیبل نہیں ہے یا پانی پر وہ قدرت نہیں رکھتا وغیرہ، جہاں جو شرائط تیمم کی ہیں وہ اگر وہاں پائی جاتی تو اس فرد کے لیے جس کی اسکن اس پانی کو قبول نہیں کر رہی تو اس کے لیے مطلب تیمم کی اجازت ہوگی۔ بہار شریعت میں یہ لکھا ہے اس دوسرے حصے میں کہ جو نمک پانی سے بنتا ہے اس سے تیمم جائز نہیں، اور جو کان سے نکلتا ہے جیسے سیندا نمک اس سے تیمم جائز ہے۔ وہ تو مسجدیں بھی نمک کی بنی ہوئی ہیں، اب یہ پتہ نہیں نمازوں کے لیے بنی ہے یا ویسے میں تو گیا نہیں ہوا، خوبصورتی کے لیے بنی ہوئی ہیں۔ تو وہاں زمین موجود ہے جس پر لوگ چل رہے ہوتے ہیں، زمین نمک کی نہیں ہے، زمین تو مٹی کی ہے، تو وہاں مٹی پر تیمم کر کے وہ نماز پڑھے۔ لیکن وہی میں نے جو شرط بتائی، معمولی تکلیف سے نہیں ہوگا کہ وہ کرا تو تھوڑی جھرجھری آئی اور پھر یوں کر کے مچھر کاٹا اور سیٹ ہو گیا، ایسی تکلیف نہیں، وہ یعنی شدید تکلیف ہوتی ہو اور جیسے زخم پڑ گئے اور خون بہنے لگا یا بہت بڑے آبلے پڑ گئے اور کوئی کئی روز تک اب یہ پریشان ہو رہا ہے، تو جس کو سخت تکلیف کہتے ہیں شاید یہ عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے، تو اس کے لیے وہ بھی پانی اگر دوسرا نہیں ہے تب تیمم کی اجازت ہوگی۔ وہ کوئی صورت بھی نہیں ایسی کہ یہ پانی تک پہنچ سکے، تب اجازت ہوگی تیمم کی۔ اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر ہو، مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ انشاءاللہ الکریم آنے والی جمعرات کو 1 سپتمبر ہے اور ہفتہ وار اجتماع بھی ہے،
اور اس میں بھی یوم دعوت اسلامی کے حوالے سے بہت ہی معلوماتی اور اہم بیان بھی ہوں گے، دعا بھی ہوگی. اور انشاءاللہ الکریم آنے والے جمعہ کو چونکہ 2 ستمبر ہے یوم دعوت اسلامی، تو مساجد اہل سنت میں انشاءاللہ الکریم دعوت اسلامی کے حوالے سے کچھ بیانات کا موضوعات بھی تیار کیے گئے، اور انشاءاللہ ہمارے ائمہ خطبہ اس موضوع پر بیان بھی کریں گے. اور نماز جمعہ کے بعد شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے جائیں گے، اور مساجد میں انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ دعائیں بھی ہوں گی. اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ الکریم نماز جمعہ اس کا خطبہ 3:20 پر ہوتا ہے، اور 3:30 بجے نماز جمعہ باجماعت ادا کی جاتی ہے. تو 3:30 بجے نماز جمعہ اور بقیہ نماز کے بعد انشاءاللہ یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے جائیں گے، باجماعت ادا کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ الکریم دعا بھی ہوگی. امیر سنت دعا فرمائیں گے، اور یہ تمام مناظر جو ہیں وہ مدنی چینل پر براہ راست بھی نشر کیے جائیں گے. سلسلہ یہی ہے کہ صبح سے اس کی نشریات کا آغاز ہوگا، اور دنیا بھر میں عاشقان رسول جو ہیں وہ مختلف چونکہ اوقات ہوں گے، تو وہاں کے مناظر بھی نماز جمعہ کے اور شکرانے کے نوافل کے اور دعاؤں کے مناظر انشاءاللہ مدنی چینل پر براہ راست بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. اور رات اسلامی بہنیں بھی اپنے گھروں میں اپنے مناسب وقت پر، کہ ان پر جمعہ تو ہے نہیں، تو دن میں رات میں مناسب وقت پر شکرانے کے 2 نفل پڑھ لیں، اور جماعت سے جو نفل ہم پڑھیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ 2 رکعت پڑھیں گے نفل. سورہ فاتحہ کے بعد جو مرضی ہے وہ سورت پڑھ لیں، چاہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیں، کہ ویسے بھی 3 بار قل هو اللہ پڑھنے پر پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. 2 قرآن کے ختم آپ کے 2 نفلوں میں ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ ذہن میں رہے کہ جمعے کے بعد جو نفل ہوں گے تو دن کے نفلوں میں جو قراءت ہوتی ہے نا وہ سری ہوتی ہے. یہ زور سے قراءت کے امام صاحب شروع نہ کر دیں، ٹھیک ہے نا، وہ آہستہ جس طرح زور میں ہم قراءت کرتے ہیں. اور یہ ہر بار قراءت میں یہ تو لازم ہے کہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے کان سن سکیں، اتنے تلفظ، اتنے مخارج، اتنے الفاظ ادا اس طرح ہو. ہاں کوئی بہراپن ہے یا شور شرابہ ہے، کوئی سننے میں رکاوٹ ہے اور وہ آواز کان نہیں سن پا رہا، لیکن خود اتنے الفاظ اس طرح ادا کر رہا ہے کہ اگر یہ رکاوٹ نہ ہوتی سن پاتا. یہ ضرور یہ خیال رکھیے گا، اس طرح پڑھنا ہے. تو یہ انشاءاللہ اس طرح نفل ادا کیے جائیں گے مسجدوں میں انشاءاللہ. اور 2 سپتمبر رات عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 8:45 بجے ہے، اور انشاءاللہ الکریم 9:30 بجے سلسلہ ماضی کی یادیں یہ بھی ہوگا. امیر علیہ سنت اس میں تشریف فرما ہوں گے، اور ہماری نیت ہے کہ 1980 سے 1990 کے درمیان کہ ہمارے جو پرانے اسلامی بھائی ہیں ان کو ہم یہاں جمع کریں. اور ملک بھر میں بھی انشاءاللہ اس کے اسلامی بھائی نے نیتیں کی ہیں کہ وہ مختلف مقامات پر جمع ہوں گے، اور کچھ دعوت اسلامی کے اوائل کی باتیں بھی ہم امیر علیہ سنت سے سنیں گے، اور کچھ ذکر بھی ہوگا انشاءاللہ. اوائل کیا ہوتا ہے؟ شروع میں دعوت اسلامی کے اسٹارٹ سے جو فرسٹ 10 ایئرز، وہ انشاءاللہ اس موضوع پر ہم کچھ باتیں امیر علیہ سنت کے ساتھ. اس کا مطلب یہ کہ جو 80 اور 90 کے درمیان دعوت اسلامی میں آ گئے تھے، اب وہ ہیں یا سست پڑ گئے ہیں یا مطلب آگے پیچھے ہو گئے ہیں، ان سب کو آپ دعوت دے رہے ہیں. باقیوں کو آنے کی زحمت کی ضرورت نہیں ہے، یا سب کو اجازت ہے نا، لے کر ان کو ہی آنا ہے. لیکن یہ کہ وہ خصوصیت کے ساتھ تھوڑا سا ان کو کہا ڈھونڈ کے لانا ان کو. کہاں ہو؟ آ جاؤ. تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ عار آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. تو 80 اور 90 کے درمیان جو دعوت اسلامی میں تھے، اب بھلے وہ فعال نہیں ہے، ایکٹیو نہیں ہے، ان سب کو بھی دعوت ہے کہ یہ ضرور ماضی کی یادیں میں مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں، نگاہوں سے. ہاں، ہاتھ ملانے کا تو اس وقت جو بھی صورت ہوگی وہ اعلان ہوگا، اعلان نہیں تو نہیں، کیونکہ وہ شاید بہت سارے جمع ہو جائیں گے، اور بھی بہت سارے ہوں گے، تو یوں اب وہ صورت نہیں ہے کہ وہ ملاقات ہو اتنے ساروں سے. وہ بات کی بات ہے، نگاہوں سے ملاقات کا ذہن لے کر
ضرور آئیں اور میں بھی آپ کو قریب سے زیارت کروں. مجھے بعض اوقات یوں سرور ملتا ہے. پرانے جوانی میں ان کو دیکھا تھا, وہ سفید بال ہو گئے, کسی کے لال بال ہو گئے, تو یوں تھوڑا یوں کہ یہ وہی پرانا ہے. پھر بعض اوقات ان کی پرانی باتیں بھی یاد آتی ہیں, تو یہ ایک مزہ آتا ہے جس کو بولتے ہیں نا. تو ضرور آئیے گا, اور جو اس کے بعد والے ہیں ان کو لائیے گا ڈھونڈ کے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک اسلامی بہن کا بڑا ایک میسیج ہمارے شعبے کی طرف سے آیا ہے کہ ان کا عمرے پہ جانے کا فیملی میں کچھ ارادہ تھا, اور کچھ انہوں نے کوششیں بھی شروع کی تھیں. ابھی جو باتیں چلی ہیں تو 4 لاکھ روپے ان کے جو عمرے کے جانے کی جو نیتوں پہ خرچ کرنے تھے عمرے پر, وہ الحمدللہ انہوں نے FGRF کو جمع کرانے کی نیت پیش کی ہے. ماشاءاللہ, اللہ برکت دے اور ان کو اسی سال حج نصیب کرے. آمین. یہ یوم دعوت اسلامی پر ہمارے مکتبۃ المدینہ نے میگزین شائع کیا ہے, ماہنامہ فیضان مدینہ کا خصوصی فیضان دعوت اسلامی. بڑے ہی پیارے اور اہم جو ہے وہ اس میں مضامین ہیں, ان کو پڑھنا ہے. اور اس ہفتے کا یہ رسالہ بھی ہے, آئیے اس کی ہم آپ کو تفصیل بتاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے جانشین امیر اہل سنت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. یا اللہ کریم, جو کوئی 38 صفحات کا رسالہ فیضان دعوت اسلامی پڑھ یا سن لے, اسے دین اسلام کی خدمت کا جذبہ عطا فرما, اور مرنے سے پہلے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان دعوت اسلامی, اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے امیر اہل سنت کا پیغام دعوت اسلامی کے نام, دعوت اسلامی اور عالمی امن عامہ, دعوت اسلامی اور سوشل لائف, آج دعوت اسلامی کیوں ضروری ہے, دعوت اسلامی کی فلاحی خدمات, دعوت اسلامی کا کیا ہوگا, اور بہت کچھ. اردو زبان میں 38 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 30 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے, جس میں انگلش, فرنچ, بنگلہ, سندھی, پشتو اور رومن اردو شامل ہے. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کے اس نمبر پر 0313113928 پر رابطہ کیجیے اور اپنا آرڈر بک کروائیے. مدنی چینل کے ناظرین, پچھلے ہفتے رسالہ بزرگان دین کی باتیں پڑھنے سننے کی ترغیب دلائی گئی تھی, جس سے ملک و بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. رسالہ بزرگان دین کی باتیں, پاکستانی اوورسیز اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں. پاکستانی اسلامی بھائی 15,71,743. پاکستانی اسلامی بہنیں 9,27,812. اوورسیز اسلامی بھائی 35,438. اوورسیز اسلامی بہنیں 20,161. مجموعی مطالعہ کارکردگی 25,55,154. اللہ اللہ, ماشاء اللہ. فیصلہ آباد زندہ آباد بھائی, اتنے سارے ہاتھ میں لے کر رسالہ, سب نے پڑھنا بھی ہے انشاءاللہ. مرحبا, بارک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماہ محرم الحرام میں روزے رکھنے کی ترغیب بھی امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمائی ہے. آئیے اس کی کارکردگی بھی دیکھتے ہیں. محرم الحرام 1444 ہجری نفل روزے رکھنے والوں کی نیتیں. 10 روزوں کی نیتیں کرنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 48,823. اسلامی بہنوں کی تعداد 21,676. 5 روزوں کی نیتیں کرنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 56,814. اسلامی بہنوں کی تعداد 26,304. 2 روزوں کی نیتیں کرنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 2,37,851. اسلامی بہنوں کی تعداد 61,190. ٹوٹل تعداد 4,52,658.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 20 اگست 2022 مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، اللہ پاک پر ایمان لانے کے بعد عقل مندی کسے کہا گیا ہے؟ جواب، صلح جوئی کو۔ سوال نمبر 2، کیا حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے بزرگ ہیں؟ جواب، جی ہاں۔ سوال نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دراز گوش کا نام بتائیے۔ جواب، یافور۔ درست جواب دینے والوں میں سے چند کے نام: بنت حافظ، محمود احمد قادری، میر پور خاص، محمد وقار یونس اتاری، واہ کینٹ، عمر رضا، لاہور، محمد عامر مشتاق اتاری، جھنگ، بنت عبد القیوم، ٹنڈو جام، بنت معین الدین اتاریہ، کراچی، بنت دلاور حسین، کراچی۔ درست جوابات دینے والوں میں سے قرعہ اندازی یعنی لکی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام: بنت عبد القیوم، ٹنڈو جام۔ ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں، ان کو 12 مہینے تک گھر پر ماہنامہ فیضان مدینہ رنگین شمارہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ناظرین سے مزید سوالات، اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں۔ جوابات جو ہے وہ ہمیں نیکسٹ مدنی مذاکرہ جو سیٹرڈے ہوگا تو آپ نے اذان عشاء تک اس کو ہمیں بھیجنا ہے۔ سوال نمبر 1، حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ سوال نمبر 2، تعجب والی بات دیکھ کر کیا کہنا چاہیے؟ سوال نمبر 3، کس دن کپڑا کاٹنے سے بچنا چاہیے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔